الرحمن الرحیم جی. تھینک یو ایوری ون فار جوائننگ اس. جو لوگوں نے ہمیں ادھر سعید بک بینک میں جوائن کیا ہے اور جو لوگ ہمارے جو ہے وہ ویڈیوز کو دیکھ بھی رہے ہیں. سو ہمیشہ کی طرح جو ہے وہ سنڈے کی شام 7 بجے جو ہے وہ ہم آج بک آر سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. عمر ریاض صاحب بھی ساتھ ہیں ہمارے ساتھ. اور آج کی جو کتاب ہے وہ ہے ہاؤ ٹو چینج. اور ہاؤ ٹو چینج جو ہے وہ ہے کیٹی ملک مین ہے. And she is a professor of human behavior and psychology at Wharton Business School in University of Pennsylvania میں. اور انہوں نے یہ بک لکھی ہے ہاؤ ٹو چینج. اور ہاؤ ٹو چینج سے ان کا مراد جو ہے وہ بہت زیادہ آپ اپنے آپ کو کیسے چینج کریں. اینڈ دس از مور اباؤٹ ہیومن بیہیویئر, دس از مور اباؤٹ ہیومن ہیبٹس کہ اس کو کیسے چینج کریں. تو یہ کتاب جو ہے یہ میں نے بھی پڑھ لی ہے. اور یہ کتاب جو ہے عمر ریاض صاحب نے جو ہے وہ سجیسٹ کی تھی. اور اس میں جو مجھے اچھا لگا, جو نہیں اچھا لگا, وہ بھی میں بتاؤں گا. لیکن ہم سب سے پہلے عمر صاحب سے یہ پوچھتے ہیں, کیونکہ کتاب آپ نے سلیکٹ کی تھی, تو آپ یہ بتائیں کہ یہ کیا وجہ تھی اس کتاب کو سلیکٹ کرنے کی. اس کے بعد اس کتاب کے کمپوننٹس پہ ہم آتے ہیں. ہاں جی, تھینک یو ویری مچ. یہ جو ژانرا ہے پرسنل ڈیولپمنٹ کا, یہ کافی پاپولر ہے. تو اس میں اس کی ایک پوری وہ ہے درجہ بندی ہے. تو اس کی درجہ بندی کے جو نیچے ہیں وہ کتابیں ہیں جو پیورلی سیلف ہیلپ اور اینیکڈوٹل ہیں. تو اب میں تو ایسی کتابیں ذرا مطلب ان کو کم پڑھتا ہوں. اس کے بعد کچھ کتابیں ایسی ہیں جو پرسنلائزڈ ہیں, یعنی کوئی بندہ ہے وہ کامیاب ہو گیا, جیک ویلش ہے, اس نے کہا جی کہ میرا یہ مطلب طریقہ ہے. پھر اس کے اوپر تیسری کیٹیگری پہ وہ کتابیں ہیں جو کہ کسی نہ کسی حوالے سے سائنس کو یوز کر رہی ہیں, لیکن ان پرابلمس کے لیے جو بڑے یعنی کہ عام نظر آتے ہیں. اس کے اوپر پھر پیور سائنس ہے. تو میری نظر میں یہ چونکہ کتاب اس طرح سے تھی کہ یہ ایک تو پچھلے سال کی کتابوں میں کافی ریکمینڈڈ تھی, کافی جگہ پہ اس کا مینشن ہوا کہ لوگوں نے اس کو مینشن کیا ہے, اور مطلب نیو یارک ٹائمز نے اور ان جگہوں پہ. تو اس حساب سے میں نے اس کو دیکھا, اور میرا یہ خیال ہے کہ پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ پرسنل لیول پہ وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اور جو بیہیویئرل سائیکالوجسٹ ہیں, اب جیسے یہ جو رائٹر ہیں یہ MBA کو پڑھاتے ہیں, تو MBA کی جو تعلیم ہے وہ, اور اب بہت باقی جگہ پہ بھی وہ مینجمنٹ سے لیڈرشپ کی طرف شفٹ ہو رہی ہے. اور لیڈرشپ کا جو جانرا ہے وہ بھی بڑا پاپولر ہو رہا ہے. اور اس میں لوگوں کے لیے جو پہلا سٹیپ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو آپ نے کیسے ایفیشینٹ اور پروڈکٹیو کرنا ہے. تو پھر آپ ان بیریئرز کو دیکھتے ہیں جو آپ کی پروڈکٹیوٹی کی راہ میں رکاوٹ ہوتے ہیں. تو اس کے حوالے سے میرا یہ خیال ہے کہ یہ ڈسکشن ہماری جو ینگ لوگ ہیں ان کے لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ وہ اپنی لائف میں بہت ساری ڈسٹریکشنز دیکھتے ہیں. اور اب یہ جو ڈسٹریکشنز ہیں یہ آپ کو اپنے گول سے دور لے کے جا رہی ہیں. تو شاید یہ ڈسکشن بڑی ضروری ہے کہ آپ ایک نظر اپنے اوپر ڈالیں, بیکاز سوشل میڈیا ہے, ہمارا جنرل کلچر اب ایسا بن گیا ہے کہ اس میں آپ ڈسٹریکشن کو اوائڈ کر کے اپنے آپ کو پروڈکٹیو بنائیں. تو یہ ایک میرا مقصد تھا. اور اس سے ریلیٹڈ جو کام ہیں وہ اور بھی موجود ہیں. انہی کے ساتھ ایک یو پین میں کافی سارے اتفاق سے لوگ ہیں جو کہ مینجمنٹ میں بیہیویئرل کا کام کر رہے ہیں. ہم نے جو پہلی کتاب کی تھی ایڈم گرانٹ کی, وہ بھی انہی کی کلیگ ہے, لیکن انہوں نے ذکر نہیں کیا, میرا خیال کوئی اختلاف ہوگا ان کا. دوسری ایک اور مشہور رائٹر ہیں اینجلا ڈکورتھ, ان کی ایک کتاب آئی گریٹ, وہ بڑی زیادہ, وہ بھی ان کی کلیگ ہیں. اور ان کے وہ میکارتھر جینیس گرانٹ بھی ان کو ملی ہوئی ہے, انہوں نے گریٹ پہ بڑا کام کیا. اس کے بعد ہیبٹ کے اوپر بھی کافی کام ہے, چارلز ڈوہگ ہیں ان کا کام ہے. تو اس حوالے سے یہ ایموشنل انٹیلیجنس پہ ڈینیل گولمین ہے. تو اس حساب سے یہ سارے مین سٹریم اکیڈیمیا میں ہیں, اور ان کو بڑی بڑی آرگنائزیشنز جو ہیں, جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے گوگل نے ان کو بلایا ہے اور انہوں نے اپنے ایشوز بتائے ہیں. اور اس میں کچھ ایلیمنٹ جو ہے انہوں نے نج کا بھی رکھا ہے, جو کہ بیہیویئرل اکنامکس کا ایک مطلب بنتا ہے. تو اس حساب سے یہ میرا خیال ہے یہ ڈسکشن ریلیونٹ ہے بہت ساری, کہ آپ اپنے آپ کو پروڈکٹیو کیسے کر سکتے. یہ جو ہے نا دوسرا, میں جب اس کو پڑھ رہا تھا تو دیکھیں یہ ابھی بھی یہاں پر بات ہو رہی تھی. تو یہ جو اگر آپ نیچے بھی اس بک شاپ پہ جائیں تو سیلف ہیلپ کی بے شمار کتابیں ملیں گی. ہاؤ ٹو چینج یور سیلف, ہاؤ ٹو ڈیولپ گڈ ہیبٹس,
5 steps to become this and 5 steps to this. سو مجھے بھی نا کبھی ایسی کتابوں نے کبھی اپیل نہیں کیا، یہ جو سیلف ہیلپ ٹائپ کی ٹول کٹس ہوتی ہیں. سو اس کتاب کی جو اچھی بات ہے، تھوڑی اس کی ہم کرٹیک کی طرف بھی آئیں گے، جو مجھے اچھی بات لگی ہے کہ دس از ریسرچ بیسڈ. ہاں جی. تو ہوتا یہ ہے کہ جو آپ جیسے کہہ رہے تھے نا، اکثر اس طرح کی کتابیں وہ لکھتے ہیں جو کسی نہ کسی طرح زندگی میں کامیاب ہو گئے، اور اب انہوں نے کہا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے کامیاب ہوتے ہیں، مجھے پتہ چل گیا. ٹھیک ہے، تو اب کئی دفعہ نا ہم ان ساری چیزوں سے ریلیٹ بھی نہیں کر پاتے. جو اس کی اچھی بات ہے، اور وہ میرے خیال میں ہمیں پاکستان میں بھی جو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس ایک بہت بڑا لیسن ہے کہ کوئی بھی سوشل ایشوز ہیں، ہیومن انٹریکشنز ہیں، وہ آج کل کے دور میں اتنے کمپلیکس ہیں کہ اگر آپ ریسرچ انویسٹیگیشن نہیں کرتے، کسی کی ریسرچ نہیں پڑھتے، تو وہ ٹروتھ تک پہنچنا جو ہے نا، وہ بڑا مشکل کام ہے. تو اس کتاب کی جو اچھی بات مجھے لگی ہے وہ یہ ہے کہ اس کتاب نے ساری کی ساری ریسرچ سٹڈیز جو خود اس نے کی ہیں آتھر نے، اور بڑا اچھا لٹریچر ریویو دیا ہے ان سارے لٹریچر ریویو اچھا ہے. لٹریچر ریویو بڑا اچھا ہے کہ آپ اچھی کتاب کا وہ جب ہم رکھ رہے تھے تو اس وقت عمر صاحب کا بھی خیال تھا کہ ہم ملٹیپل ویز سے کرائٹیریا رکھیں گے کہ ایسی بھی کتاب ہو جس کتاب کو پڑھ کے آپ کو اور اچھے ریفرنسز بھی مل جائیں. مثلا ہم نے تو پہلے سٹارٹ کیا تھا، ہم نے ڈینیل کینمین کی نوائز بھی ڈسکس کر لی. اب وہ نج جو ہے اس کی بھی باتیں کر رہی ہے. اب جس کو کسی کو نج پڑھنے کا شوق ہو وہ وہاں سے نج پڑھ لے، جس کو مینجمنٹ ریسرچ آرگنائزیشنل کلچر کا شوق ہو وہ پڑھ لے. تو اس کتاب کی ایک بڑی اچھی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ دس از ریسرچ بیسڈ، جو مجھے اس کی اچھی بات لگی ہے. اور دوسرا ہیومن بیہیویئر کے اندر گوسپ سے بیانڈ ہے. ہاں جی، ٹھیک ہے جی. تو اس کو ون کین ڈس ایگری ود ہر. ابھی ہم کتاب کی طرف آتے ہیں. جو سب سے امپورٹنٹ کویسچن اس نے ریز کیا ہے کہ ابھی بھی نیا سال گزرا ہے. ٹھیک ہے، ہم سارے کیا کرتے ہیں، ابھی سب سے پوچھیں تو 2-4 گول سب کے ہوں گے. ایک گول میرا بھی ہے کہ سوشل میڈیا کا کم یوز کریں. ٹھیک ہے. ایک گول میرا یہ ہے کہ میں نے اپنی ویسٹ کم کرنی ہے. ٹھیک ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ. ہاں، ایک میرا گول یہ ہے کہ میں نے جو ہے وہ میٹھا کم کرنا ہے. ٹھیک ہے. کئیوں کا گول یہ ہے کہ میں نے CSS کی تیاری کرنی ہے اور پڑھنا زیادہ ہے. کئی بہت سارے میرے جاننے والے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے نا PhD کرنا تو چاہتے ہیں، لیکن وہ بیٹھ کے نا 15-20 یونیورسٹیز ڈھونڈنا، وہاں پروفیسر ڈھونڈنا، یہ بڑا مشکل کام ہے. اچھا، کرنے کو ہر کوئی چاہ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ کویسچن اسی سے سٹارٹ کرتی ہے کہ یہ جو اتنے سارے ہمارے گولز ہوتے ہیں، ریزولوشنز ہوتی ہیں، ہم نئے سال پہ سٹارٹ کرتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے، یہ کہ ہم کر نہیں پاتے. ٹھیک بات. تو ایک وہ کہتی ہے اس کی ریزن کیا ہے، اس نے بتائی ہے. ایک تو آپ وہ بتائیں. سیکنڈ وہ کہتی ہے کیا یہ ہمیں یہ گول بنانے بھی چاہیے کہ نہیں، جو ہر سال پتہ ہے اب آج کل ہم مذاق اڑاتے ہیں ایک دوسرے کا کہ بھئی ہر بندہ نیو ایئر ریزولوشن پہ لگ گیا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو اس نے وہ بھی کویسچن ریز کیا ہے کہ کیا اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. ہاں جی. تو اس میں مین جو سوال کے اندر جو وہ ہے نا ناؤن، وہ ہے یا ورب کہہ لیں، دونوں ہی یوز ہو جائیں، وہ ہے ریسیٹ. وہ یہ ہے کہ ہاؤ کین وی ریسیٹ، بیکاز لائف جو ہے وہ اپنی پیس پہ چلی جا رہی ہے، صبح اٹھ رہے شام ہو رہے. اب ریسیٹ کیسے ہو؟ ریسیٹ جو ہے وہ اس کی ریسرچ کے مطابق، جو زیادہ تر تو یہ اپنی ریسرچ کام اور دوسروں کی ریسرچ زیادہ کوٹ ظاہر کر رہی ہوتا ہے. وہ ریسرچ جو ہے نا وہ 2 جگہ پہ ہوتا ہے. ایک آپ کی انوائرمنٹ چینج ہو، اور ایک آپ کو کوئی نیا پرسپیکٹیو مل جائے. فار ایگزامپل انوائرمنٹ چینج ایسے ہوتی ہے جیسے ہم بچوں کو نا بورڈنگ اسکول بھیجتے ہیں. اب بورڈنگ اسکول کیوں بھیجتے ہیں بچوں کو؟ حالانکہ ہم شاید خود پڑھا سکتے ہیں، لیکن بورڈنگ اسکول ہم اس لیے بھیجتے ہیں. اور بورڈنگ اسکول کا ایک بڑا کانسیپٹ ہے، بلکہ میڈیول ٹائم سے بھی ایک کانسیپٹ ہے کہ بچوں کو دور بھیجیں. وہ یہ ہے کہ آپ نے ان کو ریسیٹ بٹن دو ان کا دبانا ہے. تو وہ ریسیٹ جو ہوتا ہے، وہ اسکول شروع ہو گیا، وہ ریسیٹ ہو گیا. وہ آپ باہر چلے گئے، وہ ریسیٹ ہوا. دوسرا ہے پرسپیکٹیو. پرسپیکٹیو جب آپ کو مل جائے، پرسپیکٹیو کیا ہے؟ ایک دیکھنے کا طریقہ ہے. جب کبھی آپ کو مل جائے گا، کبھی نہیں ملے گا. فار ایگزامپل بیمار ہو گئے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، فیملی میں کسی کی ڈیتھ ہو گئی، کسی کو دیکھا کمپٹیشن میں آگے نکل گیا، جیلسی فیل ہو گئی، وہ بھی ایک پرسپیکٹیو کا سورس ہے. تو آپ کو یہ پرسپیکٹیو مل گیا کہ یہاں سے دس از ناؤ دی ٹائم ٹو ریسیٹ. نیو ایئر ریزولوشن میں چونکہ ایک ماحول بنا ہوتا ہے، ورنہ ہے تو ایک دن ہی. تو آپ کو ملتا ہے کہ یہ جو کیلنڈر پہ سال ہے نا، میں ہر روز تاریخ دیکھتا ہوں نا، تو یہ اب نئی تاریخ ہوگی. بیسیکلی آپ کو کیا یاد آتا ہے نئے سال کے ساتھ؟ اپنی مارٹیلٹی یاد آتی ہے. آپ کو لگتا یہ ہے کہ 2022 ہے نا آج، میں نے تو یہ سوچا.
تو میرا یہ خیال ہے کہ 2052 میں شاید میں اس دنیا میں نہ ہوں. 2062 میں تو بہت زیادہ چانس ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے اس سے پہلے بھی. تو یہ مورٹیلٹی ہے. جب آپ کو اپنی مورٹیلٹی نظر آتی ہے تو آپ کو ایک پرسپیکٹیو ملتا ہے. اچھا جہاں تک بات ہے ظاہر ہے فن کا، تو اس نے مجھے جو پرسپیکٹیو دیا مجھے تو پسند آیا. اس نے کہا کہ آپ یہ نہ دیکھیں کہ کتنے لوگ سکسیڈ ہوئے، فیل ہوئے، کتنے سکسیڈ ہوئے. تو میرے ذہن میں فیلئر کا بھی پرسپیکٹیو ہے کہ فیلئر کیا ہے. ارادہ برباد کے ناکام ہو جانا فیلئر نہیں ہے. فیلئر تو یہ آپ سے کوئی چیز چلی جائے تو آپ اسٹیٹس کو میں. لیکن اگر آپ سکسیڈ ہو گئے، اور 20% لوگ جو ہیں وہ فار ایگزامپل ٹریننگ کے گول میں سکسیڈ ہو جاتے ہیں 20%، which is a big number because otherwise تو آپ زیرو پہ تھے نا. تو یہ بات ٹھیک ہے کہ لوگ اب زیادہ تر 80% لوگ اپنے گولز کو سیٹ کرتے ہوئے وہ نہیں کامیاب ہوتے. لیکن اگر 20% اب سکسیڈ ہو جائے، اور فار ایگزامپل آپ 5 گول بنا لیں اور 5 میں سے اگر آپ ایک گول میں بھی سکسیڈ ہو گئے تو دس از گوئنگ ٹو بی سم امپروومنٹ. اس کے بعد پھر تھوڑا سا رول آف تھم یہ ہے کہ آپ ظاہر ہے کلٹر نہ کریں. کلٹر یہ ہے کہ آپ 10 چیزیں نہیں کر سکیں گے، ٹینشن سپین نہیں ہوگا، فوکس نہیں ہوگا، یہ ساری چیزیں کوئی 1 2 4 چیزوں پہ رکھیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ نے 10 سالوں میں 10 نئی چیزوں میں اپنے آپ کو ری بوٹ کر لیا تو دیٹ ول بی اے لاٹ آف امپروومنٹ. میں نے یہ جو کتابیں پڑھنا شروع کی ہیں آنیسٹلی، میں کتابیں جنرلی بہت پڑھتا تھا، یہ میں نے مارک زکربرگ کو دیکھ کے شروع کی. مارک زکربرگ نے مجھے کیا کہا، سب کو کہا کہ جی میں نے اس سال اپنا یہ گول رکھا ہے کہ میں ہر ہفتے ایک کتاب پڑھوں گا. میں نے کہا میں بھی فالو بیٹھا رہتا ہوں، کام ہے کوئی نہیں. تو میں نے کہا، میں آسٹریلیا میں تھا، تو میں نے کہا میں بھی ایک ہفتے ایک کتاب پڑھوں. تو میں نے 25-30 کتابیں پڑھ لیں. پھر میں نے ایک دوست سے کہا کہ مجھے یاد نہیں رہتی کتاب نا، آپ سامنے شیئر کرو. اس نے کہا کہ آپ اس کا ریویو لکھا دیں. میں نے اس کو کہا کہ تم نے مجھے وہ بھی اس میں ہے کہ آپ کو کوئی مینٹر ہو. میں نے اس کو ریویو لکھ کے واٹس ایپ کر دی. اس نے وہ ریویو جو ہے میرے نام سے فیس بک پہ شیئر کر دیا، میرے نام سے کہ یہ عمر نے لکھا. میں نے اس کو کہا میں تو بڑا شائع ہوں. انہوں نے اس پہ دیکھا 100 لوگوں نے کامنٹ کر دی. انہوں نے کہا آپ خود شیئر کر دیں. میں نے فیس بک پہ شیئر کر دیا، ویسے شیئر کر. اس کے بعد ایک ہمارے دوست نے قاسم علی شاہ، انہوں نے کہا بھائی جان تہاڈا دیکھیا جی وہ گفتگو ہی کر دیو. کر دیں گے. وہ میں نے گفتگو کر دی، وہ گفتگو 10,000 لوگوں نے دیکھی. دیکھیں ہاؤ اٹ کائنڈ آف اسٹارٹیڈ رولنگ. ایک ریزولوشن، اس کے بعد 1 اسٹیپ ایٹ اے ٹائم، اینڈ اس کے بعد اب ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں. تو اس طرح آپ کا میرا خیال ہے اس نے جو اس پہ جو آپ نے بھی جیسے بتایا ہے کہ شی ہیز ایکچولی اسٹرانگلی ریکمینڈیڈ دیٹ یو شوڈ میک گولس، اور پرٹیکولرلی یہ ریزولوشنز جو ہیں یہ بنانی چاہیے اور ایسے ایونٹس پہ. اور اس نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ ہوتی تو وہ ایک نئی ڈیٹ ہی ہے، لیکن وہ ہیومن بیہیویئر کو انفلوئنس بہت کرتی ہے. تو اس لیے جو فریش اسٹارٹ ہوتا ہے نا اس کی بڑی امپورٹنٹ ہے. اچھا میں فریش اسٹارٹ کی جو ہے وہ آپ کو ایک پرسنل ایگزامپل یہ دیتا ہوں کہ میں جب پی ایچ ڈی یو ایس میں جو ہے وہ کرنے گیا تو پہلا سال اچھا خاصا ٹف ہوتا ہے کورس ورک میں، بالکل ٹائم نہیں ملتا تھا مجھے کوئی ایکسرسائز کرنے کا، کچھ نہیں. تو ایک آدھی دفعہ تو مجھے فلو وغیرہ ہوا تو میں وہ ڈسپینسری گیا. تو وہاں جو ڈاکٹر تھا اس نے مجھے پوچھا کہ تم سوتے کتنے بجے ہو. میں نے کہا میں تو رات 3 بجے سوتا ہوں. صبح اس نے کہا اٹھتے کتنے بجے ہو. اتنے بجے ہو. اس نے مجھے کہا تم اپنے سارے کولیسٹرول سارے ٹیسٹ کراؤ. اس نے میرے ٹیسٹ کیا. اس نے کہا یہ حالات آپ کے خراب ہو رہے ہیں. تو اچھا اب اس نے مجھے صرف ایک بات کی، مطلب میں اس وقت تک تو آئی واز ان مڈ 30s جب میں گیا. تو اس نے کہا یار اس سے پہلے تک تمہاری لائف میں اگر تم ریلیکس سے سارا دن لیٹ سو رہے تھے، جلدی اٹھ رہے تھے، پڑھ رہے تھے، کچھ بھی نہیں کر رہے تھے تو اٹ واز اوکے. آج تک ابھی جو ہے یہ مڈ 30s آن ورڈ لائف چینجز، ٹھیک ہے، وہ ہیبٹس تمہیں چینج اب کرنی پڑیں گی. اچھا میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں کبھی چینج کروں گا، بٹ سگنیفیکنٹلی آئی چینجڈ جسٹ اس سینٹینس سے کہ وہ ابھی آپ کا چینج ہو رہا ہے سچویشن. تو وہ مجھے اس کا یہ لگتا ہے کہ یہ جو ہے یہ جو فریش سٹارٹ ہوتا ہے وہ کہتی ہے ایسی چیزیں آپ کو ٹریگر کرتی ہیں کہ آپ ہاسٹل شفٹ ہو گئے ہو. پہلے آپ گھر رہ رہے تھے، اب ہاسٹل جا کے ضرور ایک ریزولوشن بنائیں. آپ نے گریجویشن کر لی ہے، اس کے بعد وہ بھی ایک ایونٹ ہے، نو واٹ آئی وانٹ ٹو ڈو ایونٹ. تو وہ جو ہے اس میں دیٹ از ویری امپورٹنٹ جو فریش سٹارٹ ہے. تو ایک تو اس میں تھوڑا سا ایک اور بھی میں اینگل اس میں دینا چاہتا ہوں جو آپ نے بھی بات کی ہے ایز اے مینجمنٹ کنسلٹنگ کا، کہ وہاں پر اس کو گوگل بلاتی ہے، وہاں اس نے اور بھی آرگنائزیشنز کا ذکر کیا ہے، ہاسپٹلس کا. تھوڑا سا اس کو ذرا ہم پاکستان سے اگر ریلیٹ کریں تو دیکھیں ہمارے بھی پروڈکٹیوٹی کے چیلنجز ہیں. ہماری یونیورسٹیز میں ہم کہتے ہیں جی کہ ہمارے
پروفیسر جو ہیں وہ کاؤنسلنگ ٹھیک نہیں کرتے بچوں کی، وہ پڑھاتے ٹھیک نہیں ہیں. تو ہم بھی تو یہ چینج کرنا چاہتے ہیں نا. تو ہم ایسے کوئی کنسلٹنٹ نہیں ڈھونڈتے اپنے پاس سے یا باہر سے. تو اس کو ذرا ریلیٹ کریں جو کام وہ کر رہی تھی اور جو کیونکہ ہم میں سے ہر بندہ جو ہے نا وہ سمجھتا ہے کہ وہ عقل کل ہے، اور اگر اس کو کسی نے کچھ بتا دیا تو وہ توہین ہو جائے گی. تو اب جیسے اس میں مثال ہے ایک بہت اینیکڈوٹ، ایک تو گوگل کا ہے، ایک ہے ان کے ہیلتھ سینٹر کا، اور اس میں جو ڈاکٹرز ہیں وہ اینٹی بایوٹکس بہت زیادہ پرسکرائب کر رہی ہیں. تو اینٹی بایوٹک کو پرسکرائب کرنے کے نقصانات یہ ہو رہے ہیں کہ اس کے نتیجے میں اینٹی بایوٹک کا یوز بڑھا ہے، اور وہ ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اینٹی بایوٹک نہ پرسکرائب کریں، جنرل میڈیسن دیں. تو اس کے وہ ڈاکٹر کا جو ان کا انچارج ہے، جو بھی ان کا کنسلٹنٹ ہے ان کے اندر ایڈمنسٹریشن میں، وہ اپروچ کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں کوئی سولوشن بتائیں. اور وہاں پہ وہ اس چیز کو پوچھتے ہیں جس کو کہا جاتا ہے کہ جب آپ نے ریسیٹ کرنا ہے تو آپ نے ایک چیز چینج کرنی ہے، وہ ہے ڈیفالٹ سیٹنگ. ہم اسی ترتیب سے چلیں اگر، تو وہ ہے ڈیفالٹ کیسے چینج کریں. اب کمپیوٹر کا ڈیفالٹ چینج کرنا بڑا آسان کام ہے. مطلب آپ کمپیوٹر پہ اپنے ڈیلیٹ کر دیں کسی چیز کو، اور اس میں وہ نج والوں کا وہ بات آ گیا جو انہوں نے لوگوں کو پینشن کی طرف کرنے کے لیے تھا، جو آپٹ ان اور آپٹ آؤٹ والا تھا. بالکل صحیح کہ اگر آپ لوگوں کو یہ آپشن دیں کہ جی آپ پینشن کی اسکیم لینا چاہتے ہیں تو وہ نہیں لیں گے، لیکن اگر آپ ان کو دیں کہ پینشن کی اسکیم موجود ہے، آپ اس میں انرول ہو چکے ہوئے ہیں، ہاں آپ نکلنا چاہتے ہیں تو نکل جائیں. اس نے ڈاکٹر کو کہا جی آپ یہ کریں کہ آپ کہیں کہ یہ جنرل میں نے میڈیسن دینی ہے جو پین یا اس طرح کی یا فلو کی نارمل، اور آپ نے اگر اینٹی بایوٹک دینی ہے تو آپ دے لیں، لیکن اس کو ایک دفعہ بریک لگا کے اس کو سوچنے دیں کہ یہ ڈیسیژن کرے. تو انہوں نے ڈیفالٹ چینج کر. تو 2 پوائنٹ تھے. ایک یہ تھا کہ وہاں پہ جس کو بھی پرابلم آتی ہے وہ کسی نہ کسی ایکسپرٹ کے پاس جاتا ہے اور وہ اس کو بلا کے کہتا ہے کہ جناب آپ بتائیں. مطلب میں کرائم کے ہمارے جب پڑھتے ہیں تو ہم نے دیکھتے ہیں کہ اس میں جو سارا کام ہوا ہے وہ یونیورسٹیز نے کیا. ابھی بھی ہم ڈیل کر رہے تھے ایک اپنے پروجیکٹ سے، تو ہمیں پتہ چلا کہ شکاگو میں ہیرس اسکول ہے پبلک پالیسی کا، انہوں نے کرائم کی لیب بنائی ہوئی ہے پبلک پالیسی میں، اور انہوں نے اس میں ڈیٹا انالیسس وہ کرتے ہیں، لوگ ان کے پاس آتے ہیں، پروڈکٹس بھی بنا رہے ہیں. تو جو لنک ہے ایکڈیمیا کا اور انڈسٹری کا کہہ لیں یا ایکڈیمیا کا اور گورنمنٹ، وہ بڑا اسٹرانگ ہے. لوگ ایکسپرٹ کے پاس جاتے ہیں اسپیسیفک پرابلم لے کے، وہ ان کو پھر کوئی اسپیسیفک سولوشن بتاتے ہیں. ایک اس نے نا ہم 1 بائی 1 اب چلتے ہیں. کچھ اس کے چیپٹر اس نے بڑی اچھی بات یہ ہے کہ اس نے ڈفرینٹ جو ایشوز ہیں ان کو چیپٹر وائز ڈسٹریبیوٹ کر دیا ہے. ہر چیپٹر کے اینڈ کے اوپر اس کی سمری بھی دے دی ہے کہ یہ ریسرچ جو ہے. تو جو لوگ جو ہے وہ کتاب پوری نہ پڑھنا چاہیں وہ اس کا آخری پیج ہر چیپٹر کا ضرور پڑھ لیں، تو اس سے بھی حاصل شارٹ کٹ بھی ہیں. تو ایک اس میں ایشو اس نے ڈسکس کیا ہے کہ ہمارے یہ جو امپلسیو ایٹیچیوڈ ہوتے ہیں، یہ بھی جو آپ سوشل میڈیا کا جو ایشو بتا رہے ہیں، دس از ایکچولی امپلسیو رسپانس ہے ہمارا. جی بالکل. تو اس کے بارے میں کچھ بتائیں. اس نے کیا کہا ہے؟ یہ بڑا مشکل کام ہے جس کو کو عادت پڑ گئی ہوئی ہے نا یہ اس کی سوشل میڈیا کی. جیسے میں ٹویٹر کا یوز بہت زیادہ کرتا ہوں، تو آئی ہیو اے ریزولوشن کہ آئی نیڈ ٹو ریڈیوس اٹ. ٹھیک ہے، تو یہ بتائیں کہ یہ کیسے امپلسیونیس کم کریں. اس میں 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ کوئی ایسا کام کریں کہ جس سے اپنے آپ کو ہینڈ کف کر لیں. یعنی بنیادی جو ساری جو اس کی ڈبیٹ ہے نا وہ ہے ہیبٹ فارمیشن کے اوپر. اس پہ میں کتاب کوٹ کرنا چاہوں گا، ول پاور اس کا نام ہے، اس نے بھی مینشن کیا. اس کے آتھر کا نام میں بول رہا ہوں. بہرحال ول پاور وہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ول پاور بڑی چیز ہے، لیکن ول پاور پہ جو ریسرچ ہوئی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ول پاور کا جو سٹاک ہوتا ہے نا وہ بڑا لمیٹڈ ہوتا ہے اور وہ ڈپلیٹ بھی ہو جاتا ہے. اور اس پہ بڑی مشہور اسٹڈی جو ہے وہ پیرول کی اسٹڈی ہے ایک کی گئی، جس میں ایک پیرول بورڈ تھا جو کہ اوور اے پیریڈ آف 10-15 سال کرتا رہا. تو پتہ یہ چلا، وہ نوائز میں بھی ڈسکس کرتے ہیں کہ وہ 10-12 جو لنچ سے پہلے وہ ڈیسیجن تھے وہ ایڈورس تھے 10-15%، اور لنچ کے بعد جو تھے وہ پازیٹیو تھے 10-15%، which was a lot over a period. تو وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ اگر آپ کی ول پاور ڈپلیٹ ہو جائے تو آپ کو ڈیسیجن نہیں کرنے چاہیے. تو جب آپ یہ کہیں گے نا کہ آپ ٹویٹر یوز نہیں کریں گے اور آپ فون آپ کے پاس اور آگے میں نہیں یوز کروں، تو یہ اس میں آپ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. کیونکہ ول پاور آپ جب کریں گے تو آپ کے جو
شوگر لیول ہے وہ ویسے کم ہونا شروع ہو جائے گا اور آہستہ آہستہ آپ جو ہیں وہ جسے کہتے ہیں کریش کر جائیں گے اور اس کی طرف جائیں. تو آپ کو اپنے آپ کو ہینڈ کف کرنا پڑے گا. آپ نے آپ کو اس سے دور کر لیں اپنے آپ کو. اس کے ایک ہے اس کا نیگیٹو طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو روکنا اور اپنی انوائرمنٹ کو ریسٹرکچر کرنا. ٹھیک ہے. اور دوسرا طریقہ ہے اپنے آپ کو گریٹیفائی اس طرح کرنا کہ آپ اس کو کسی اور چیز کے ساتھ ملا لیں. یہ ہیکس ہیں, اتنی کوئی اس میں وہ نہیں ہے کہ مثلا آپ اگر کمبینیشنز کہتی ہے بنا لیں کہ آپ کہتے ہیں میں نے میٹھا کھانا ہے لیکن اپنے آپ کو کہیں کہ بھائی میٹھا ٹھیک ہے آپ کو اجازت ہے لیکن جس دن آپ نے ایکسرسائز کی ہے اس کے ساتھ آپ نے میٹھا کھانا, جس دن نہیں کی اس دن آپ میٹھا نہیں کھائیں گے. ہاں تو وہ اس کی کمبینیشن بانڈنگ کر لیں, اس کے ساتھ کچھ گیم کر لیں اس کے ساتھ اپنے آپ کو. لیکن اسٹیپ یہ ہے کہ ریئلائز کریں کہ یہ آپ کی ویکنیس ہے اور یہ آپ سے نہیں ہونا, اور اس کے لیے اپنی انوائرمنٹ کو ریسٹرکچر کریں, اپنے آپ کو روکیں, اپنے آپ کو ہینڈ کف کریں. یہ جو فون پہ لگا دیں کہ جی میں جب فار ایگزامپل اتنا کر لوں تو اس کے بعد دیکھیں کوئی سگنل آ جائے. تو آپ نے اپنے آپ کو, اگر آپ نے اپنے آپ کو ٹیمپٹیشن کے سامنے رکھا نا تو وہ ٹیمپٹیشن آپ کو اوور کم کرے ہی. ایک اور اس میں اچھی جو بات ہے نا اس کتاب میں وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتی ہے کہ اس طرح نہیں ہے کہ اگر آپ کہیں کہ اچھا یہ اس بندے نے اس طرح سے جو ہے وہ یہ چیز اپنی کم کی تھی, اس نے یہ گول ایسے اچیو کیا تھا اور میں بھی اب ایسے کر لوں. ہاں یہ نہیں ہوتا. تو یہ نہیں ہوتا. ہر ایک کو آپ کو اپنی نیچر کے مطابق یو ہیو ٹو فگر آؤٹ یور سیلف. اور صرف پڑھ لینا کافی نہیں ہوتا. سپوز کہ آپ نیچے سے کتاب لیں اور آج کل یہ بہت ملتی ہیں, آپ نیٹ پہ جائیں اچھی ہیبٹس کس چیز کا نام ہے, تو وہ اچھی ہیبٹس پڑھ لینے سے وہ اچھی ہیبٹس آ نہیں جاتی. وہ جو آپ نے لفظ یوز کیا ہے وہ دیٹ از ویری امپورٹنٹ, ہیبٹ فارمیشن, کہ آپ کنٹینیوسلی اپنے آپ کو نج کریں اور یہ جو کمپلیکسٹی ہے اس نے جو سب سے اچھی بات اس کتاب میں اس نے کی ہے, اس نے کہا ہے کہ اس کو سمجھیں کہ یہ مشکل کام ہے, ٹھیک ہے, اس کو آسان نہ سمجھیں, یہ ہوگا بھی نہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ اپنے آپ کو چینج کرنا چاہ رہے ہیں تو دس از ویری ڈیفیکلٹ. تو یہ جتنا آپ سمجھیں گے اپنے آپ کو اتنا آپ جو ہے اس کے لیے بہتر اپنے آپ کو آرگنائز کر پائیں گے. سو دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اور ون اسٹیپ ایٹ اے ٹائم, مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ 5 چیزوں کو چینج کر لیں. آپ فار ایگزامپل اسموکر ہے, آپ سگریٹ بھی چھوڑ دیں, ساتھ آپ کے میں نے امتحان کی بھی تیاری کرنی ہے, ساتھ آپ کے میں نے دوڑنا بھی ہے, ساتھ آپ نے کوئی چوتھا پانچواں گول بھی رکھا, اب وہ آپ مشکل ہو جائے گا. تو آپ اس کو ون بائی ون. دوسرا اس نے کہا یہ ہم سارے میں ہم اس کو اگر کلب بھی کر لیں تاکہ ہم جس کو اگر آپ کہیں کہ لیزینس اور پروکریسٹینیشن جو ہے اس کو اگر ہم کلب بھی کر کے دیکھیں تو ہم سب میں ہوتا ہے کہ ہم نے کرنا ہوتا ہے کام, ٹیکس فائل کرنا ہوتا ہے, تو ہم جاتے ہیں بھائی ٹیکس فائل کرنا ہے, اچھا ابھی تو 3 آ رہی ہے, وہ لاسٹ 8 ہے, پھر وہ آ جائے گی, پھر وہ کہتے ہیں ابھی تو FBR ایکسٹینڈ بھی کرے گا 2-3 دفعہ, تو اس کے بعد جا کے فائل کریں گے. یونیورسٹی میں اپلائی کرنا ہے تو ڈیڈ لائن کا ویٹ کرنا ہے ہم نے, ٹھیک ہے, تو اسائنمنٹ سبمٹ کرنی ہے ٹیچر کو تو وہ 1 منٹ پہلے سبمٹ کرنی ہے اس دن, جو بھی کوئی 11:59 پہ. تو اس کے بارے میں اس نے بڑی اچھی باتیں لکھی ہیں کہ واٹ از دا سولوشن ٹو ڈو ایڈریس دس بیہیویئر. ہاں وہ بھی ہیکس ہیں چھوٹے چھوٹے. مثلا ایک تو یہ کہ آپ نے اگر کوئی کام کرنا ہے تو آپ اس کے ایکشن, اس کے جو پارٹس ہیں نا ان کو ایکشن میں کنورٹ کر لیں. تو فار ایگزامپل آپ نے کہا جی میں نے ٹیکس فائل کرنا ہے, لیکن ٹیکس فائل کرنے سے پہلے کیا کرنا ہے, 1 2 3 4 5. تو اس کے جب اسپیسیفک ایکشن آپ بنا لیں گے نا تو آپ کہیں گے جی پہلا ایکشن میں نے یہ کرنا ہے کہ میں نے اپنی بینک اسٹیٹمنٹ نکلوانی, دوسرا ایکشن میں نے یہ کرنا ہے, اور تیسرا ایکشن میں نے یہ کرنا ہے, چوتھا ایکشن. جب آپ نے 4 5 6 7 ایکشنز کی ایک لسٹ بنا لی تو تب آپ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو کریں گے. اور یہ ہم چھوٹی سی چیز سمجھتے ہیں لیکن یہ ریمائنڈر بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, یہ آپ کو بار بار یاد کراتا رہے گا. اور ایک اور چیز ہے وہ بیسیکلی ہے کمٹمنٹس. اچھا, اب کمٹمنٹ میں جو سب سے بڑی کمٹمنٹ ہے وہ ایکچولی تو یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو پرچ کر دیں لاس کے اوپر. آپ کہیں میں یہ کام نہیں کروں گا مجھے نقصان ہو جائے گا. سو فار ایگزامپل آپ کہیں کہ اگر میں نے یہ کام نہ کیا نا تو میں $100 یا 100,000 روپیہ یا یہ جو ہے نا وہ دے دوں گا کسی کو, اور آپ وہ دینا شروع کر دیں. تو آہستہ آہستہ آپ اس سے لاس ایورژن, وہ کان میں ٹھیک ہے لاس ایورژن کریں تو آپ اپنے آپ کو یہ کر دیں. دوسری ہے جو سافٹ کمٹمنٹس, تو فار ایگزامپل آپ پبلکلی اناؤنس کر دیں. تو اگر آپ پبلکلی نہیں کریں گے تو آپ کی تھوڑی سی ہیومیلیشن ہوگی, تو آپ اس کمٹمنٹ موڈ میں چلے جائیں اور آپ کہیں کہ اپنے آپ کو اس سے جو ہے وہ اس سے میں نکالوں. تو اوور آل بیسیکلی اس کے پیچھے چونکہ آپ اپنی سائیکالوجی کے اگینسٹ جا رہے ہیں,
اور آپ اکنامکس میں اس کو اپریشیٹ بھی کریں گے، جو اس نے بھی مینشن کیا ہے کہ لیزینس جو ہے وہ بڑا ریوارڈنگ اور گریٹیفائنگ ایکسپیرینس ہے. مطلب اٹس اے ویری ریوارڈنگ ایکسپیرینس، یو انجوائے اٹ. موومنٹ از اے پین. نہیں لیزی ہیں وہ فیل ہی نہیں کر سکتے اس میں کتنی انجوائمنٹ. سب سے اچھی بات یہ ہے. اور اس کا ایک اور سٹل پوائنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ لیزینس کی وجہ سے لوگ ایفیشینٹ ہوتے ہیں، بیکاز وہ پھر اپنی کوشش کرتے ہیں. یہ سٹل پوائنٹ ہے ذرا، کہ اپنی ایفرٹ کو منیمم رکھیں. مطلب اپنی، میرا یہ خیال ہے کہ میری بہت ساری میموری جو امپروو ہوئی ہے وہ لیزینس کی وجہ سے امپروو ہوئی ہے، بیکاز آئی وڈ پنش مائی سیلف ٹو ریمبر سو مچ، کہ میں کہتا تھا کہ یہ مجھے لکھنا نہ پڑے، مجھے یہ نہ کرنا پڑے. تو میری میموری جو تھی نا، میں اس کو میموری کو پنش کرتا رہا. اور بعد میں نے میموری پہ ایک دو چیزیں پڑھی، تو وہ یہی ہوتا ہے کہ میموری از اے مسل. آپ اس پہ کرتے جائیں گے اور آپ کو وہ جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ آپ کو یاد آتی جائے گی. تو وہ یہ ہے کہ آپ لیزینس بڑا ریوارڈنگ ایکسپیرینس ہے. تو اس کا جو سولوشن یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو گریٹیفائی کرنا ہے، اس کام کو جو آپ نے کر رہے ہیں نا اس کو انٹرسٹنگ بنا، اس کو فن بنانا ہے. اور ہم چونکہ سائیکالوجی سے ہے نا، تو سائیکالوجی کی وہ تینوں مینشن، دو مینشن ہوئے، تیسرا مینشن نہیں ہوا اس کتاب. میرا خیال ہے سائیکالوجی کی تاریخ کے نا 3 بڑے بہت مشہور ایکسپیریمنٹ جو کہ فوک لور ہیں. ان میں سے ایک ہے اسکنر کا ایکسپیریمنٹ، ڈاگس پہ ہے، شاید ڈاگس پہ ہے یا ریبٹس پہ ہے، جس میں وہ ان کو نا کھانا دے رہا ہے اور ساتھ نا ایسے ایسے بھی کر رہا ہے. تو وہ آہستہ آہستہ ان کو کھانا دینا چھوڑ دیتا ہے اور صرف ایسے ایسے کرتا رہتا ہے، تو وہ آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو وہ یہ ہے کہ آپ بیہیویئر کو کس طرح پریکٹس سے اسٹرکچر کر سکتے ہیں. یہ اسکینر کا ایکسپیریمنٹ. دوسرا بی ایف اسکینر. دوسرا ایک مچل کا ایکسپیریمنٹ ہے، مارش میلو. یوٹیوب پہ دیکھیں، اس کی بڑی ویڈیوز ہے، اسکینر کی بھی ویڈیوز. اس میں وہ بچوں کو نا کہتے ہیں کہ اگر تمہارے سامنے مارش میلو رکھ دیا، اگر آپ نے 10 منٹ تک یہ نہ کھایا تو آپ کو میں اتنے پیسے دوں گی، اور اگر آپ کھانا چاہتے ہیں تو کھا لیں. تو انہوں نے بعد میں یہ ریسرچ اس طرح کنورٹ ہو گئی دوسری طرف، کہ 10 سال بعد جب ان بچوں کو اسٹڈی کیا تو جو بچے ریزسٹ نہیں کر سکے تھے وہ بچے تھے جن کے سیٹ میں نمبر کم آئے. تو اس کا یہ تھا کہ یہ وہ بچے ہیں جو کہ کتاب نہیں پڑھیں گے، باہر پھریں گے، کیونکہ وہاں پہ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن ہے. تو آپ نے اپنی انسٹنٹ گریٹیفائی کو اس طرح کرنا ہے کہ آپ کو وہ گریٹیفائنگ لگنا شروع ہو جائے. مطلب ہمیں اب کتابیں پڑھنا گریٹیفائنگ لگتا ہے، ہمارے حال میں یہ فن ہے، لیکن بعض لوگوں کے لیے یہ پین ہے. تو آپ نے پہلے لوگوں کو کتابیں پڑھیں گے تو فن کتابیں پہلے پڑھ لیں تاکہ اس طرف آ جائیں. اور تیسرا تو مشہور ہے، وہ اس سے ریلیونٹ نہیں ہے، وہ اسٹینفورڈ پریزن ایکسپیریمنٹ ہے جو رول پلے پہ ہے. تو وہ آپ نے اگر چینج کرنا ہے اپنے آپ کو تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ وہ کام کریں یا اس کو اس طریقے سے کر لیں کہ وہ گریٹیفیکیشن اس میں آ جائے. تو گویا وہ اس کو اکنامکس میں لے جائیں تو آپ اپنی یوٹیلیٹی میکسیمائز ادھر بھی کر رہے ہیں تو ادھر بھی کرنا شروع کر دیں. میں اس میں نا اس نے تو اس پہ زیادہ ذکر نہیں کیا، لیکن میں کچھ عرصہ سے اس کو دیکھتا رہا، ابھی کچھ ٹائم سے میں فالو نہیں کر رہا. تو یہ جو ساری سائیکالوجی ہے، یہ بیہیویئرل سائنس اور یہ ہیومن بیہیویئر کو آبزرویشنس کے اوپر بیسڈ ہے. تو جو ابھی ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہیں دنیا میں بہت زیادہ سائنس میں، وہ نیورو سائنسز کے اوپر. اور پہلی دفعہ جو ہے یہ پچھلے کچھ 5-6 سالوں میں، چونکہ یہ ٹیکنیکس آ گئی ہیں جس میں نیورو امیجز جو ہے وہ اب لینا شروع ہو گئے ہیں لیبارٹوریز میں، اور اس کو اسٹڈی کرتے ہیں. تو اس کے اندر جو ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ باتیں سمجھ آ رہی ہیں. ایک تو نیورو رسپانسز جو ہیں وہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے. تو وہ بڑی جو مزے والی ریسرچ آ رہی ہے، وہ ابھی ایک سٹیج آئے گی جس میں جو ہے وہ آپ کا جو ہے وہ نیورو امیجز لے کے کوئی آپ کو بتا دے گا کہ آپ کا جو دماغ ہے وہ کن چیزوں پہ جو ہے وہ زیادہ پازیٹیو ریئیکٹ کرتا ہے، کن پہ نیگیٹو کرتا ہے، کس کو کر رہا ہے. یہ دس از سم تھنگ دیٹس گوئنگ ٹو ہیپن سون. تو اگر آپ لوگوں کی انٹرسٹ ہو تھوڑا سا نیورو سائنسز کو سمجھنے کی، تو دیٹس اے گریٹ فیلڈ. اس میں بھی یہ جو جیسے آپ ریبٹس کے کہہ رہے ہیں نا، تو انہوں نے بھی بڑے مزے والے ایکسپیریمنٹس کیے ہیں. تو انہوں نے ریٹس پہ کافی سارے کیے ہیں. تو دس از سم تھنگ. دوسرا میں اس کتاب کے بارے میں جو میں پہلے کہہ رہا تھا، انہوں نے بھی ذکر کیا اس پہ، تو کتاب کوئی بہت اچھا سلوشن نہیں دیتی یہ سارے مسئلے اوور کم کرنے کا. ٹھیک ہے. اس نے ایک رینج آف مینیو جو ہے، رینج آف آپشنز بتائے ہیں. اچھا، یہ اس کی اچھی بات بھی ہے اور یہ اس کی بری بات بھی ہے. اچھا، بری بات یہ ہے کہ ہم اگر یہ سمجھ رہے تھے اس کو کہ یہ کوئی ہمیں راستہ دکھا دے گی، ہم ٹھیک ہو جائیں گے، تو ایسا کچھ نہیں ہے.
اچھا اچھی بات یہ ہے کہ اس نے یہ ایشوز کو مزید کمپلیکس کر دیا. جب آپ کمپلیکسٹی انڈرسٹینڈ کرتے ہو نا تو تب آپ اگنورینس بھی مانتے ہو. ایسے ہی کہ جب وہ اگنورینس نہیں مانتے تب تک لرننگ نہیں ہوتی. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو اس نے پازیٹیو اس کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس نے کہا یہ آسان کام نہیں ہوگا. ہاں دس ہیز بین ڈیفیکلٹ فار ایوری ون. ایسے ہی ٹھیک ہے. ایک تو وہ ہیبٹ آئیڈینٹیفائی کرنا جو آپ نے کیسے چینج کرنی ہے. جیسے اس نے اسٹارٹ ہی اس سے کیا ہے وہ جو ٹینس والے پلیئر سے اینڈرے اگاسی. ہاں کہ اس سے اس نے اسٹارٹ کیا ہے کہ اس نے کیسے وہ اپنی جیت کی کوششیں زیادہ کرتا تھا ہاں اور وہ یہ کوشش نہیں کرتا تھا کہ اگلے کو مسٹیک کرنے کی اجازت دے. تو اگر آپ پلے کر رہے ہو تو آپ یہی کرتے ہو کہ میں کوئی ایسی شاٹ ماروں جو وننگ شاٹس ہو, بجائے اس کے کہ آپ اس طرح سے کھیلیں کہ لیٹ دا ادر ون پلے دا فاؤل اور ڈو دا مسٹیک. تو وہ اس نے جب وہ فائنڈ آؤٹ کر لیا تو مطلب وہ ہی ون ایوری میچ. ٹھیک ہے. اگر میرا نہیں حال اس پہ کبھی کوئی جو میں آپ کو کہہ رہا تھا پاکستان میں ریسرچ کیوں نہیں ہوتی کیسے نہیں ہوتی, ہمارے یہ جان شیر خان اور جہانگیر خان کی کوئی بیہیویئرل اسٹڈی کرے کہ کیسے کنسسٹنٹلی وہ پرفارم کرتے رہے. ابھی ہمارے کرکٹ کی میچ میں ہمارا ایک میچ جیت جائیں تو اگلے دن ان کے ایموشنز اور سارا کچھ چینج ہو گیا ہوتا ہے اور اگلے دن لوز کر جاتے ہیں. لیکن وہ کنسسٹنسی جو ہے تو اس کے بارے میں اس کتاب کے پہلو میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دس از سم تھنگ فیسینیٹنگ ٹو می ان اے وے کہ شی ہیز میڈ اٹ مچ مور کمپلیکس. She has left more answers, more questions than the answers. لیکن وہ جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ وہ اس میں ایک تو یہ ہے کہ یہ جو ہمارے ماڈرن کتابیں لکھی جا رہی ہیں نا اس میں بہت ہی زیادہ نا سمپل ہوتی ہیں. لینگویج از ویری ویری سمپل. لیکن اگر آپ اس کو کمپیئر کریں مطلب نوائز سے یا تھنک اگین سے تو اس میں ایکچولی یہ بعض جگہ پہ جا کے سمپلسٹک ہو گئی. So simplicity in expression is one thing and being simplistic is another thing. تو یہ بہت simplistic ہو گئی اور وہ جو ڈیپتھ ہے نا وہ اس کو کیپچر نہیں کر رہی. تو یہ اسٹائل میں نا مثلا اینیکڈوٹ بیچ میں آنے چاہیے لیکن اس میں اینیکڈوٹ ذرا زیادہ ہے. وہ پروبیبلی جو مجھے لگتا ہے کہ وہ کامن ریڈر کا بھی لیکن وہ بڑا فائن بیلنس ہے. ہاں فائن بیلنس ہے. اب نوائز کو آپ دیکھیں نا تو وہ بڑی آسان زبان میں لکھی وہ آپ کو آسان لگتی ہے لیکن نہیں زبان کو نہیں آسان لگتی. زبان وہ آسان ہی میں پھر بھی یہی وہ پروفیسر صاحب بیٹھے ہوئے انہوں نے پہلے دن ہی کہا تھا کہ یہ نائز والی کتاب جو ہے یہ بڑی مشکل ہے سمجھنے کے لیے. نہیں میں دوسری کی بھی کہہ رہا ہوں تھنک اگین ہے جو اس میں آپ کی لینگویج آسان ہے لیکن جو آئیڈیاز ہیں نا وہ بڑے ڈیپ ہیں. اور اگین والا جو ہے ہی ہیز اے ویری گڈ رائٹنگ اسٹائل. ایڈم گرانٹ جو ہے وہ کمپلیکس بھی ہے لیکن دس ون بیکمز یہ سمپلسٹک ہو گئی بہت. ایک چیز. دوسرا یہ کہ اس میں اینیکڈوٹ زیادہ آ گئے. میں نے کلاس میں یہ کہا وہ اینیکڈوٹ جو ہے نا وہ ریسرچ نہیں ہے نا. آپ نے کہا کلاس میں وہ ہوا نہیں ہوا وہ لوگوں کے لیے آپ ویسے بایوگرافی میں ریلیونٹ ہو سکتا ہے ریسرچ میں ریلیونٹ نہیں ہے کہ میں ان کو یہ شروع کرایا فار ایگزامپل وہ کلاس میں آتے ہیں میں یہ چیز کروں تو یہ ہوتا ہے وہ سیریس ریسرچ میں نہیں. تیسری چیز یہ ہے کہ یہ جو اس کے کانسیپٹس ہیں نا ان کا ایک سینٹرل آئیڈیا نہیں ہے یعنی چینج کا ایک سینٹرل ماڈل. ٹھیک ہے. اب جیسے جو ہیبٹ ہے نا ڈوہیگ کی اس کا ایک سینٹرل ماڈل ہے وہ یہ ہے کہ ہیبٹ 3 چیزوں پہ مشتمل ہے. کیو ایکشن اینڈ ریوارڈ. کیو ہوگا وچ از اے سگنل اس کے بعد آپ ایکشن کریں گے اور آپ کو ریوارڈ ملے گا. یہ کافی کا اگر میں شوقین ہوں تو مجھے کیو ہوگا ٹھنڈ لگے گی مجھے کافی کی ضرورت پڑے گی میں کافی پیوں گا وچ از این ایکشن مجھے ریوارڈ ملے. میں اسموکر نہیں ہوں مجھے کوئی سگنل نہیں ملے گا اسموکنگ کا لیکن کچھ لوگ ہوں گے جن کو ٹھنڈ میں اسموکنگ کا سگنل ملے. تو اس کا سینٹرل آئیڈیا یہ ہے کہ آپ سگنل کو چینج نہیں کر سکتے آپ ریوارڈ کو چینج نہیں کر سکتے آپ نے ایکشن کو چینج کرنا. اب اس سے پھر دین آپ اس کے ہائپوتھسس کے ساتھ اس کا کوئی ہائپوتھسس نہیں ہے اس طرح سے. سو یہ ایک جنرل ایک اس میں چلے جاتی ہے. لیکن اور اس کے ساتھ جو دوسری ان کی کو آتھر ہیں یا کلیبوریٹر ہیں اس میں ویسے کو آتھر ہوتی تھی جو میں آپ کو ذکر کر رہا تھا اینجلا ڈکورتھ. اینجلا ڈکورتھ از اے ویری 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 ہولسم اینڈ ہولسٹک ریسرچر. سو وہ جب اس میں جاتی ہے نا تو وہ بہت زیادہ اس کا جو اسپین ہے نا وہ بہت بڑا ہے. تو یہاں ان کا جو اسپین ہے نا وہ اتنا بڑا نہیں ہے اس حساب سے. میرا میں تھوڑے سے کویشچن لیتے ہیں میرا خیال ہے پھر تھوڑا اتنی دیر سے ہم ان کو سنا رہے ہیں باتیں تو تھوڑا سا ان کے کویشچن لیتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم کچھ اور 1-2 ٹاپکس تھے اس میں ہم نے ابھی تک فرگیٹ فلنس نہیں ڈسکس کیا وہ ہو جائیں گے. اور اس نے دوسرا یہ کہا ہے کہ یہ جو آپ
یہ جو کمپلیش لوگ ہوتے ہیں ان کی زندگیاں پڑھ کے اگر آپ سمجھیں کہ آپ میں بھی تبدیلی آ کاپی پیسٹ جو ہے تو وہ بھی کوئی اتنا اچھا ماڈل نہیں ہے. لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ لوگوں کو انسپائر بھی تو کرتے ہیں نا. مطلب آپ نے وہ کہا ہے، مارک زکربرگ نے کہا تھا کہ میں ہر ہفتے ایک کتاب پڑھوں گا، تو آپ بھی پڑھنا سٹارٹ ہو گئے. موٹیویشن کا پوائنٹ ہے. تو تھوڑے سے کویسچن لیتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم ذرا جی بتائیے جی، آپ کیا اسٹرگل کر رہے ہیں اپنی لائف میں، اپنے آپ کو کیا چینج کرنا چاہتے ہیں، اور اگر آپ اس میں سکسیڈ ہوئے ہیں تو وہ بھی بتائیں کتاب سے ریلیٹ کر کے، اور کوئی اچھا نسخہ ہے تو ہمیں بتائیں، ہم بھی اس پہ عمل کریں گے. ہاں جی یہ بتائیے جی. جی بتائیں. تھینک یو سر. بیسیکلی جیسے آپ نے بتایا ایوری ایئر ہر بندہ کچھ نہ کچھ ڈیسائیڈ کرتا ہے، کچھ ڈیسیجن لیتا ہے. مین کہ میں نے کچھ ڈیسائیڈ کر لیا اور اس کے بعد کوئی ایسا ایونٹ ہوتا ہے کہ وہ میری ٹوٹلی اٹینشن گریب کر لیتا ہے. ٹھیک ہے، آپ ایک کنسسٹنسی سے کنٹینیوٹی اب چلتی ہوتی ہے آپ کی ایک، لیکن اس ایونٹ کے بعد آپ سلو ہو جاتے ہیں کہ یار آپ کے لیے اس میں ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں. تو اس بک نے کچھ ایسا بتایا ہے اس بارے میں کہ آپ اس کے بعد پھر کیسے اسی لائن پہ یا اپنے کہہ لیں پٹری پہ چل سکتے ہیں دوبارہ، یا آپ اس بارے میں کچھ سجیشن دیتے ہیں؟ ہاں جی، اس میں ایک ہے کہ یہ زیادہ ڈسپلنڈ ہے میری نسبت عمر صاحب، تو اس لیے میں یہ ان کو کہتا ہوں. پتہ نہیں ویسے میرا خیال الٹ ہے. اس میں جو مین تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے لوگوں کو ان کے تجربہ بھی کیا کہ جم ممبرشپ پہ لگا دیا اور ان کو کچھ ریوارڈ دیا، وہ جم ممبر بن گئے. اس کے بعد انہوں نے چھوڑ دیا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے یہی اس کی بات ہوتی ہے کہ ہیبٹس شوڈ بی اسٹک کرنے والی ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اگر فار ایگزامپل آپ کوئی مثال سے بھی کر لیتے ہیں، فار ایگزامپل آپ نے شوگر چھوڑ دی، پھر آپ بیمار ہو گئے، کووڈ ہو گیا. اب کووڈ میں ساری آپ کہتے ہیں کووڈ میں مجھے انرجی چاہیے، جو کووڈ میں اور تو کچھ نہیں. ویسے تو اب لوگوں نے وہ شکر ہے بہت سارے جوس پینا چھوڑ دیں، کہتے ہیں نارمل خوراک کھائیں بھی اچھی. اب آپ نے کہا یہ مجھے جو اچھا لگتا تھا وہ شوگر تھا، وہ شوگر پہ پھر لگ گئے. اب جب واپس آئیں گے تو اب آپ اس سے چھوڑ نہیں رہے. تو شاید یہ ریسیٹ ٹائم ہے، آپ کچھ بریک لگائیں اور اپنے آپ کو پہلے تو مائنڈ میں ریسیٹ کرنے کی کوشش کریں، اور پھر اس کے بعد انوائرمنٹ کو اسٹرکچر کر لیں. انوائرمنٹ کو جب آپ اسٹرکچر کریں گے تو اس کے بعد پھر آپ آہستہ آہستہ شاید اس میں آ سکے. یہ ہیبٹ چینج کرنا بڑا. اور یہ جو میں ایک اور بھی ڈسکس کرتا تھا پہلے کہ جس چیز کو ہم نے جینیٹکس میں بھی ڈسکس کیا، ہیبٹ از اے لرنڈ بیہیویئر. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں میری نیچر ہے. زیادہ تر چیزیں جن کو ہم نیچر کہہ رہے ہیں وہ ایکچولی ہیبٹس ہیں، زیادہ تر چیزیں. لیکن یہ ہے کہ وہ اتنے عرصے میں بنی ہوئی ہیں کہ آپ کو اس پہ واپس جانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے آپ کے لیے. اور اس میں ایک اور بھی ایک میں اس کو یہ تو نہیں کہوں گا کیونکہ میں نے اتنا زیادہ پڑھا نہیں ہے، کہ آپ کا جو نالج اور پرسنالٹی فارمیشن ہے نا اس کی ترتیب بڑی الٹی ہے. یعنی فار ایگزامپل زیادہ تر جو پرسنالٹی فارمیشن ہے نا اور ایون ہیبٹس بھی وہ 20-22 سال سے پہلے ہو جاتی ہے، 15 سال کی عمر میں ہو جاتی ہے. کہیں کی 12 سال اینگر ایموشنز یہ تو 10-12 سال میں بن جاتے ہیں. آن دی ادر ہینڈ آپ کو جب آپ نے سرکاری نوکری یا کوئی نوکری شروع کیا 24 سال کی عمر میں شروع کیا، پتہ چلا کہ آپ کو اینگر مینجمنٹ ایشو، وہ وہاں سے نہیں، وہ پہلے سے چل رہے، وہ 12-14 سال 10-12 سال کی عمر میں لوگ چینج بھی کرتے ہیں اس کے بعد پھر آپ کے پاس اپرچونٹی ہوتی ہے. یہ جو ٹریننگ ساری ہوتی ہے یہ لوگ بوٹ کیمپس میں جاتے ہیں، بوٹ کیمپس بڑے پاپولر ہیں، وہ یہ اسی لیے جاتے ہیں کہ اچھا دوسرا میں یہ سمجھتا ہوں جو انہوں نے بات کی ہے نا، وہ ایک کنٹینیوس آپ نے خود اپنے لیے وہ انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہوتا ہے جس میں آپ کو ریمائنڈرز یہ ملتے رہیں. اینڈ دیر آر مینی ویز. کچھ لوگ اپنی روٹین کو، اور یہ دنیا کے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ یہ ایشو رہا ہے. مثلا 2 ماڈل جو ہیں، وہ ایک ہمارا یہ عمر صاحب کا بھی فیوریٹ وہ ماڈل ہے اور میرا بھی، وہ بینجمن فرینکلن کا جنتو کلب ہے. کل بھی وقاص صاحب نے وہ جنتوں کے ساتھ اس نے بھی مینشن کیا بینجمن فرینکلن کے وہ والے چارٹس. ہاں چارٹس وہ بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. تو بینجمن فرینکلن جو ہے اس نے وہ ایک کلب بنایا ہوا تھا جس میں وہ شام کو بیٹھ کے کچھ لوگ جو ہے وہ پالیسیز کے بارے میں ڈسکس کرتے تھے. اب ہوتا ہی ہے کہ رینڈملی آپ کو بھی خیال آیا، مجھے بھی آیا یہ ایسے ہو جانا چاہیے پاکستان. سارا دن نہیں ہم یہ مشورے دے رہے ہوتے. جیسے وہ ایک آرٹیکل کسی نے لکھا، اس نے کہا پاکستان میں سب سے ہر کوئی جو ہے نا مشورہ دے سکتا ہے کہ پی آئی اے کیسے ٹھیک کرنی ہے اور کرکٹ ٹیم جو ہے اس کی پرفارمنس کیسے بہتر کرنی ہے. یہ 2 ایسے کام ہیں
تو ہاں شوگر سو وہ جو ہے نا وہ یہ بات یہ ہے کہ یہ ایک یہ ہے کہ آپ اس طرح باتیں کر کے اٹھ جائیں. اس نے کہا نہیں بھی اٹھنا نہیں, آ جاؤ 5 بندے بیٹھو, اچھا تم نے یہ بات کی ہے نا تو کل تم ذرا اس پہ 2 پیج لکھ کے لاؤ. اچھا یہ جو کام ہے نا یہ کئی لوگ تو اپنے آپ کو خود آرگنائز کر لیتے ہیں. یہ ہمارے ساتھ امتیاز صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے ساری عمر انڈسٹری چلائی ہے, انہوں نے خود اپنے آپ کو یہ ان کے میں نے دیکھے ہیں یہ مینٹل نوٹس بناتے ہیں اپنے, جو ان کو تھنکنگ آتی ہے نا یہ پورے انہوں نے نوٹس بنائے ہوئے ہیں. اچھا اب یہ بھی اپنے آپ کو مطلب آرگنائز کرنے کا طریقہ ہے. وہ جنتوں میں یہ تھا کہ ہم کٹھے جب بیٹھ جائیں گے تو وہاں پر ہم آرگنائز کر لیں گے. اچھا دوسرا جو فیوریٹ ماڈل ہے وہ آئنسٹائن جو ہے جن دنوں میں پیٹنٹ آفس میں کلرک تھا, 3rd گریڈ یا 2nd گریڈ کلرک تھا, بیکاز ہی couldn't find a good job anywhere in the Europe, اور اس کو ایک پیٹنٹ آفس میں نوکری ملی, وہ بھی اس کے ایک دوست کے ابا نے اس کو جو ہے وہ نوکری کہنے پہ ملی. ہاں سوئٹزرلینڈ. تو وہ جو پیٹنٹ آفس میں اس وقت اس کے پاس ٹائم بہت ہوتا تھا, تو شام کو انہوں نے وہ 2 اور اس کے دوست تھے, تینوں نے مل کے تو ایک اکیڈمی بنائی. وہ اکیڈمی نہیں تھی, تینوں کٹھے بیٹھتے تھے, اس کا نام انہوں نے اولمپیاڈ اکیڈمی رکھا. اس اولمپیاڈ کے اندر وہ بیٹھ کے جو آئنسٹائن کے جو سب سے جو سیمینل کام ہے نا پیپرز ریلیٹیوٹی تھیوری کا, وہ اس دوران لکھے گئے ہیں. تو دس از وے ٹو آرگنائز, یہ ریمائنڈر سیٹ کرنے والی بات ہے. تو آپ خود سے اپنے ارد گرد لوگ کیسے اکٹھے کر لیں. آپ کو کتاب پڑھنے کا نہیں ہے, آپ ہمارے بک کار میں ہر ہفتے آیا کریں اور آپ کو یاد آ جائے گا یہ کتاب پڑھنی چاہیے, اگلی دفعہ یہ کتاب پڑھنی چاہیے. تو دین یو ہیو ٹو کریٹ سیٹ. کئی لوگ جو ہیں بہت اچھے ہیں اپنے آپ کو ڈسپلن کرنے میں, if they have that capability will power, so obviously they can do it. most people don't have it. most people don't. دوسرا جو ہے ہمارا انوائرمنٹ ایسا ہے کہ وہاں پر نا ریمائنڈرز ملتے نہیں. جیسے میں ایک سب کو بتاتا ہوں, جو ایک چیز میں فیل کرتا ہوں وہ پاکستان میں اور باہر ڈاکٹرز کا جو بیہیویئر ہے, جو میں نے پتہ نہیں آپ لوگوں کا ایکسپیرینس باہر ڈاکٹرز کے پاس جانے کا ہوگا, وہ ڈاکٹر جو ہے نا وہ آپ کی ہیبٹس کے بارے میں ضرور پوچھتے ہیں باہر. آپ کی سلیپ ہیبٹس کیا ہیں, آپ ایکسرسائز کرتے ہو نہیں کرتے ہو. پاکستان میں نے کبھی کسی ڈاکٹر کو, وہ کہتے ہیں کیا مسئلہ یہ ہے, دوائی لے لو, بس جا کے یہ لے لو. ہومیوپیتھ پوچھتے ہیں. اچھا یہ بھی یہ نہیں کہ سرکاری پرائیویٹ اچھے اسپیشلسٹ کوئی کسی سے کانورسیشن نہیں کرتا کہ آپ لوگوں کی ہیبٹس کیا ہیں, آپ کھاتے کیا ہو, آپ ایکسرسائز کرتے ہو نہیں کرتے ہو. وہ ایک بار ریمائنڈر آپ کو. اسی طرح آپ کی آرگنائزیشنز ہیں, کئی آرگنائزیشنز ایسی ہیں وہ چاہتی ہیں ہمارا سٹاف جو ہے وہ ہیلدی ہو. اچھا وہ ان کو پوچھتے ہیں آپ لوگوں نے جم جوائن کیا ہوا ہے, ان کو انسینٹیوز دیتے ہیں, اگر آپ جم کی فیس جو ہے وہ جوائن کریں تو ہم آپ کو 25% ہم پے کریں گے, 50%. سو دیر آر ویز ٹو ڈو. ایک آرگنائزیشنل لیول پہ ہے اور ایک انڈیویجول لیول پہ ہے. اور جی کوئی کوشچن. جی سر, جب آپ اسٹارٹ سوچتے ہیں کہ چینج کرنا ہے تو پرابلم یہ ہے کہ ڈیمانڈ زیادہ ہے. مطلب آپ چینج تو آپ آرام سے کریں گے نا, آپ چینج کرنا شروع کرتے ہیں اپنے آپ کو, لیکن سامنے سے جو ڈیمانڈ آ رہی ہے وہ زیادہ آ رہی ہے, آپ پھر پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ اس پہ پورا اتر نہیں رہے. پریشر ہے. ہاں پریشر ہے. آپ تو کوشش کر رہے ہیں 1% کر کے آہستہ آہستہ آگے بڑھیں, لیکن آگے سے ڈیمانڈ زیادہ مانگ رہے ہیں. آپ پھر کرٹیسزم کو جب سہتے ہیں آپ پھر پریشان ہو جاتے ہیں, پھر پیچھے چلے جاتے ہیں. تو یہ اس چیز کو کیسے کور کرنا ہے؟ جی سر بڑا مشکل سوال ہے. ہاں مشکل سوال. اس پہ جو مین ہے وہ انہوں نے بھی ریفر کیا ہے, اگر آپ کو کبھی ملے نا, ادھر بھی بک پڑھی ہوئی ہے. ڈویک ہیں ایک اسٹینفرڈ میں سائیکالوجسٹ, ڈویک, ان کی کتاب ہے مائنڈ سیٹ. تو وہ تو ایک تو ہے, اس میں مین کویشچن ہے گروتھ مائنڈ سیٹ. میں نا پرسنلی جب میں پڑھاتا بھی ہوں رائٹنگ میں نا, تو میں بہت ہی جن کو میں نے پڑھا ہے اپنے استادوں ڈسکریج کرتا ہوں کوٹیشنس کو. کوٹیشن جو ہوتی ہے نا یہ بڑی آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہوتی ہے, کوئی سر پہ نہیں ہوتا کیونکہ اس کا, لیکن اس کے باوجود میں یہ لبرٹی لوں گا یہ کوٹیشن کی. وہ یہ ہے کہ most of the times underestimate what we can achieve in the long run and overestimate what we can achieve in short run. صحیح کہہ رہے ہیں. شارٹ رن یا مہینہ, ایکچولی ہم اوور ایسٹیمیٹ کرتے ہیں کہ مہینہ واک کریں گے نا تو فوراً وزن کی مشین پہ چڑھ جائیں گے. لیکن آپ 2 سال دیکھیں, میں اسلام آباد میں آیا تھا 20 فروری 2019 کو, میں پہلے کراچی, آج مجھے 3 سال ہونے والے ہیں. اگر میں یہ دیکھوں نا تو میں اس دن اگر میں نے 2-4 ہیبٹس اپنی چینج کی ہوتی تو آج میں کہیں پہنچ گیا ہوتا. اور کچھ جو میں نے کیے اس کے نتیجے میں مجھے ہوئی ہے گروتھ. تو وہ 3 سال میں تو بڑے کام ہو جاتے ہیں, لیکن 3 مہینے میں شاید نہیں. پر جو کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو 3 سال کا کام ہے نا, اس کے سٹیپس آپ کو پتا ہوں کہ یہ 3 سال میں ہوں گے,
اور وہ سٹیپس آپ نے ڈیلی اگر کر لیے یا منتھلی یا ویکلی کر لیے تو وہ خود بخود جو ہے وہ آج ہمارا کتنواں سیشن ہے؟ مجھے لگتا ہے کوئی 16واں ہے یا پتہ نہیں 13واں. یہ کوئی بتائیں کہ آپ مجھے نہیں جھٹا سا تو نہیں ہے. یہ عمر صاحب ایک دفعہ پہلے بھی ایک کویسچن آیا تھا, مجھے بھی اس کے لیے کوئی اچھا ریسورس نہیں ذہن میں آیا تھا, میں نے نہیں فالو کیا. انہوں نے بھی اصل میں جو ان کا کویسچن ہے وہ سوشل پریشرز کو کیسے ہینڈل کریں. اور بڑی مختلف یہ ینگ بچے ہیں نا, ان سے اتنی گھر والوں کی ایکسپیکٹیشنز ہوئیں گی, سوسائٹی کی ہوئیں گی, اس میں کسی کی شادی ہو گئی ہے تو ان کا جو جواب ہے نا, ہے. ان کا تو جواب بڑا سادہ ہے, میرا خیال ہے تھوڑا سا ریلیونٹ, کہ آپ جس قسم کا کام کرنا چاہتے ہیں نا, آپ اس قسم کے لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو سراؤنڈ کریں. ایکو سسٹم کی جو بات ہے, فار ایگزامپل آپ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ان اسٹارٹ اپس کریں تو آپ اسٹارٹ اپس کے لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو سراؤنڈ کریں, کیونکہ وہ لوگ وہ ہیں جو آپ کی نیڈ کو سمجھ سکتے ہیں, آپ ان کی نیڈ کو سمجھ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ فار ایگزامپل کام کرتے ہیں فار ایگزامپل ٹیکنالوجی میں, اور آپ سارا ٹائم گزارتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو پلاٹ بیچتے ہیں, تو وہ آپ کے لیے وہ کوئی انسپریشن نہیں ہو سکتے, اور وہ اوور آل وہ نہ ہی وہ مینٹرنگ ہو سکتی ہے, اور نہ ہی پھر وہ پاتھ ہو سکتا ہے کہ اس پاتھ سے چل کے آپ اس ٹائم پہ اس وقت تک پہنچ جائیں گے. تو یہ ایک ہے کہ اس ایکو سسٹم میں جب اپنے آپ کو ڈالیں گے تو بیسیکلی بٹوین 0 to 1 دیر آر 100 اسٹیپس. یو شوڈ نو کہ جی آپ ان اسٹیپس پہ جا رہے ہیں, وہ اسٹیپس ہی ساری چیزوں کی چینج ہے. دیٹس دی ہول. جو سوشل پریشر ہے, سوشل پریشر کا ریسورس جو ہے وہ ہمیں اس میں سوشل سائیکالوجی پہ پڑھنی چاہیے. اور یہ میرے خیال میں پچھلی دفعہ بھی ایک کویسچن کسی کا آیا تھا, and I couldn't answer that. It's a big issue. Big issue. اس میں ایکسپیکٹیشنز کا بھی رول ہے. ایکسپیکٹیشنز جو ہیں اس نے بھی ویسے ذکر کیا ہے کہ ایکسپیکٹیشنز جو ہیں وہ بلیف بن جاتی ہیں. the kind of expectations you have, the kind of person you become. if you وہ میں نا لیڈرشپ پہ کوٹ ڈیزائن کر رہا تھا تو مجھے کہیں سے ملا نہیں, مجھے یو ایس آرمی کا ایک لیڈرشپ مینول ملا, اس کے اوپر 3 لفظ لکھے ہوئے تھے. اس میں لکھا تھا, اس کے 3 پارٹس تھے اور 3 ہی لفظ تھے. اس کا وہ تھا نو بی ڈو, نو بی ڈو یا بی نو ڈو, 3 تھے. پہلا یہ تھا کہ یو ہیو ٹو آسک یور کویسچن ہو آر یو, بی ہو ڈو یو وانٹ ٹو بی. دوسرا تھا اس جاب کو کرنے کے لیے واٹ ڈو یو نیڈ ٹو نو, آپ کو کیا جاننے کی ضرورت ہے. اور تیسرا یہ کرنا بھی ہے, سو یو شوڈ بی ایبل ٹو ڈو اٹ. The first question is always you ask yourself کہ who are you. جی امتیاز صاحب, آپ امتیاز صاحب انٹرسٹنگ سر, آپ نے کافی چیزیں توجہ میں دلوائی ہیں. ایسے میری کچھ ریمارکس ہی ہیں, کویشچن تو نہیں ہے. ایک وہ کہتے ہیں بہت عرصہ پہلے میں نے جس چیز بینیفٹ کیا, ایک آرٹیکل پڑھا تھا لیٹنگ گو اینڈ موونگ آن. یہ جو ٹریپیز ہوتی ہے نا سرکس کے اندر جو ہوتا ہے, تو ایک بندہ سوئنگ ادھر سے کر رہا ہوتا ہے, پھر وہ اس کو چھوڑ کے سوئنگ لیتا ہے اور دوسری سائڈ والے سوئنگ کو پکڑتا ہے, ہوا میں اڑتا ہوا ادھر جا رہا ہوتا ہے. اور وہ اگر اس سوئنگ کو پکڑ کے رکھے اور کہے کہ میں اس والے سوئنگ کو پکڑ لوں گا, تو وہ نہیں کر سکتا. ہی ہیز ٹو لیٹ گو اینڈ دین کیچ دیٹ سوئنگ. تو یہ جو ہے نا, آپ کو جس وقت آپ نے جو بیہیویئر چینج کرنی ہے, یو ہیو ٹو لیٹ گو آف سرٹن تھنگ. جیسے آپ نے کہا نا کمپنی کو چینج کر لیں, کیونکہ جس سائڈ میں آپ جانا چاہتے ہیں آپ اس کمپنی کی طرف جائیں. تو سملرلی کچھ اور چیزیں ہیں کہ جیسے سیل فون اس وقت جس طریقے سے یوز ہو رہا ہے, آئی ووڈ سے مس یوز ہو رہا ہے, اور اٹ از کنزیومنگ اے لاٹ آف اوور ٹائم. اس کے اندر ہی کچھ ڈسپلن بنانے والی چیزیں بھی ہی پڑی ہیں, جیسے کہ مجھے اندر سے پتہ لگ سکتا ہے کہ میرا سیل فون کا کس چیز پہ کیا یوزیج تھا, کتنے آورز لگائے ہیں, یا ریمائنڈرز ہیں جو وہ ریمائنڈرز کا اگر میں اپنے آپ کے لیے ریمائنڈرز بھی لگا لوں تو وہ دے کیپ می آن ٹریک. لیکن انٹرسٹنگلی جی پچھلے 15-20 سال میں نے آبزرو کیا کچھ لوگوں کو جنہوں نے بہت بڑے بڑے پروجیکٹس کیے ہیں, مطلب وہ نارمل یہ چھوٹے بزنس مین کا یا پراپرٹی کے پروجیکٹ, دے مچ بگر پروجیکٹس, اینڈ دے ور, ان کے پاس صرف وہ بیسک ٹیلی فون تھا, اور وہ بھی جس کام پہ آتے تھے وہ پی اے کو دے کے تو اندر آ جاتے تھے. دے ور ناٹ ہینڈلنگ دیئر سیل فون کالس فار 8 hours اور 10 hours. تو انہوں نے اپنے آپ کو جس کام پہ آپ نے کہا نا بی ڈو اینڈ نو, وہ دے ور کانسنٹریٹنگ آن دیٹ تھنگ, اور باقی
کوئی بات نہیں, بعد میں رات کو کال کر لیں گے, کچھ کر لیں گے, مائٹ بی ریٹرننگ کال, جو بھی کرتے ہوں گے. تو یہ کچھ میری ایسی آبزرویشن ہے اس کے. آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ جو فیس بک جنہوں نے بنایا ہے وہ اپنے بچوں کو فیس بک نہیں استعمال کرنے دیتے. اسٹیو جاب نے لکھا ہے, اس نے کہا میں نے اپنے بچوں کو تو یہ گیجٹ نہیں دی. آپ جی ادھر سے آپ بتائیے. ہاں میں صرف تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہ رہی تھی کہ انہوں نے جو سوشل پریشرز کی بات کی تھی کہ ہاؤ وی کین اوور کم دیٹ. تو جو چیز میرے لیے ورک آؤٹ کی تھی دیٹ واز بینگ آؤٹ دیئر اینڈ بینگ مور کمیونیکیٹیو ود ہو ایور یو آر ود. فیملی کے ساتھ ہیں, کولیگس کے ساتھ ہیں, یا کو کریکولر آپ کی ایکٹیویٹیز چل رہے ہیں, ویر ایور یو آر, کمیونیکیشن اسکل از اے ہیوج تھنگ جو بہت بڑا بیسکلی آپ کے جو انٹریکشنز ہیں یا آپ کی ایکسپیکٹیشنز ہیں اس کو فلفل کرنے کے لیے یا کرنی ہے نہیں کرنی ہے آپ کو ڈیسائیڈ کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ فل رہتا ہے. تو میرا خیال ہے ہمارے بیچ میں, اگر پیرنٹس کے بیچ میں اور بچوں کے بیچ میں دیکھا جائے تو جنریشنل ایک گیپ جو لوگ بات کرتے ہیں دیٹ از مور اور لیس کمیونیکیشن گیپ. اور وہ کبھی اوپنلی آپ سے اپنے ایکسپیکٹیشنس پہ بات نہیں کریں گے, بچے کبھی اوپنلی بات نہیں کریں گے کہ امی ابو یہ دس از ناٹ واٹ آئی, بچے نہیں کرتے ہیں, وہ تو بہت کھلا کھلا کہتے ہیں سی ایس ایس کرو, شادی کرو. ہاں بٹ دیٹ از ناٹ اوپن نا, اوپن ڈسکشن نہیں ہے نا, دیٹ از کہ آپ نے دیٹ از ڈائریکٹیو کہ آپ نے کرنا ہی ہے. دے ڈونٹ اوپن دیٹ اسپیس فار یو ٹو کم نیگوشیشن کی اسپیس. ہاں سو وہ جو کمیونیکیشن کا ایک اسٹائل ہے دیٹ از پریٹی مچ رانگ ایوری ویئر, چاہے اسکول ٹیچر ہیں, آپ کالج میں ہیں, یونیورسٹی میں ہیں, آفیسز میں, ہر جگہ یہ آپ کو چیز نظر آتی ہے. سو آئی گیس کہ وہ کمیونیکیشن جو ہے اس کو بہتر کرنے کی ہمیں بہت ضرورت ہے. میرے خیال میں سوشل پریشرز کے کیس میں جو یہ بتا رہے تھے اس سے آپ کا بڑا ریلیٹ کرتا ہے. جی سر. میرے والد صاحب بھی سائنٹسٹ تھے, تو ہم نے جب یو کے سے ان کو ایک پروجیکٹ پہ پاکستان آنا پڑا, تو وہ واپس آئے تو ہم اپنے گھر کا کوئی بھی کراکری وہاں کی اور جو چیزیں تھیں نہیں لائے, بلکہ والد صاحب صرف اپنی کتابیں لے کے آئے. تو اس پہ ظاہر ہے میں نے ایک ٹینشن دیکھا اپنی والد و والدہ کے درمیان, کیونکہ ان کو بڑی ایسوسیشن تھی اپنی چیزوں سے, اور والد صاحب سب وہاں. تو وہ جب تھوڑا سا جب میں نے کتابیں لینی شروع کی, اور تو ایک وقت یہ بھی آیا کہ میری والدہ نے مجھ پہ بین لگا دیا کہ جب تک یہ ساری کتابیں تم پڑھ کے مجھے نہیں بتاؤ گے کہ یہ ہے کیا, تو آئندہ کوئی کتاب نہیں لینا, کیونکہ مجھے وہ پی ڈی ایف سے پڑھنے کی عادت نہیں تھی. اور تو میں ایک چیز, ایک تو وہ کمپنی کی جو بات کی نا عمر صاحب نے, تو حدیث شریف میں بھی ہے, اس کا مفہوم ہے کہ آدمی اپنے دوست کے مذہب پہ ہوتا ہے. اور یہاں تک آیا کہ شیر کی کھال استعمال نہ کرو, کیونکہ اس سے طبیعت میں درندگی پیدا ہو جاتی. تو اگر ایک جانور وہ بھی مرا ہوا اس کی کھال میں اتنا اثر ہے, تو پھر اشرف المخلوقات زندہ اس کی کمپنی سے تو بہت وہ پڑے گا سر. ایک سر اور یہ تھا کہ جیسے وہ جو جیمس کلیئر والی اٹامک ہیبٹس والی بات ہے نا, کہ ہیبٹس کا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی ٹارگٹ سیٹ کر کے چل رہے ہوتے ہیں, یا اگر وہ سسٹم پہ ہم فوکس کر لیں کہ اس کا پروسیس بنایا وہ کہ ہاں بھائی اتنی بجے اتنے دن واک کرنی ہے, یا تو وہ ہیبٹس کی ڈیولپمنٹ میں یا رزلٹ آنے میں بڑا پلان ہے نا. اس میں بھی کافی مینشن ہے کہ آپ اس کا پلاننگ جو ہے نا وہ ہمیشہ آپ کو پے کرتی ہے, کیونکہ جو مین کانسیپٹ ہوتا ہے کہ آپ نے پلان پورا نہیں کیا. پلان بنانا ہی سوچنا تھا, بڑا کام تھا. تو اکثر کسی سے پوچھنا آپ کا کوئی آرگنائزیشن, آپ کا کوئی پلان ہے, چھڈو جی, بندے سے پوچھیں آپ کا کوئی پلان ہے. پلان نے پورا نہیں ہونا ہوتا, کیونکہ فیوچر میں آپ دیکھ رہے ہیں, فیوچر کو دیکھنے کی انسرٹینٹی ہے. لیکن آپ کے پلان کا کیا مطلب ہے, آپ نے کم از کم کوئی لیسنس تو لرن کیے نا, ان کو کہیں لکھا یا سوچا, وہ پھر آگے کوئی ٹارگیٹ سیٹ کی, کچھ نہیں ہوئے, کچھ ہوئے. مین تو یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ نمبل بھی ہوں. یا بھائی صاحب کا ہے تو آپ بتائیے. سر لائک یو ٹاکنگ اباؤٹ نوئنگ یور سیلف, بٹ وی ڈونٹ نو آور سیلفس. Like there is a theory in psychology, looking glass self. So whatever feedback we get from society, so we identify that we are that personality, but we don't know actually ourselves. So this everybody has his own subjective opinion, subjective habits, like they want a change. So how to know ourselves? So we can't know ourselves.
اس کا وہی ہے کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. ہاں لیکن یہ ہے کہ کوشچن اپنے اندر سے ہی ہے. لیکن یہ ہے کہ جو بھی کویشچن ہوتے ہیں نا، اگر آپ اس میں جائیں تھوڑی سی کویشچنس جو کیا کہتے ہیں نان فالسیفائبل ہوتے ہیں نا، آپ ان کو بعد میں نا اسپیسیفائی کر سکتے ہیں بیکاز دس از اے اوپن اینڈیڈ کویشچن، لیکن آپ اس کو بالکل اسپیسیفک کر سکتے ہیں. مثلاً میں آپ کو ایک ٹیکنیک بتاتا ہوں، باقی لوگ بیٹھے میرا چھوٹی سی، آپ اپنے آپ کو ڈیوائڈ کر لیں کہ میں 4 چیزیں ہوں یا 5 چیزیں ہوں. فار ایگزامپل میں نالج ہوں، میں اسکل ہوں، میں ایموشن ہوں، میں بیہیویئر ہوں. اس کے بعد لکھیں کہ جی ایموشن میں کیا ہوں. مین ایموشن 4 ہیں، آپ 4 ہیں 6 ہیں، میں بھی اس پہ تھوڑی سی ڈبیٹ ہے، پر میں اینگری ہوں، میں یہ ہوں. جب آپ نے وہ آپ کے سامنے وہ نظر آ جائے گا. سو جب ہم یہ کہتے ہیں نا تو ہم فوراً ہی اس کو اس طرف لے جاتے ہیں جہاں پہ وہ اوپن اینڈیڈ، جس میں میں بینجامن فرینکلن کا ذکر کرنا چاہوں. تو بینجامن فرینکلن بڑا پریکٹیکل آدمی تھا، انہوں نے بھی مینشن، اس نے کہا جی میرے نا 10 پرابلم ہیں یا 12 ہیں. اس نے 12 لکھے کہ میں جو نا وہ پیسے بڑے خرچتا ہوں، میں ٹائم بڑا ویسٹ کرتا ہوں، میں لوگوں کے ساتھ ایروگینٹ ہوں. اور اس نے اس کا ایک چارٹ بنایا، نمبر 1 2 3 4 5 میں اس نے کہا جی پہلے ویک میں اس پہ کام کروں گا اور ہر ہفتے میں نوٹ کروں گا کہ میں نے کب اپنی وائلیشن کی، اور اس کو وہ ایک گرین میں کرتا رہا. جب میں وائلیشن کروں گا میں ریڈ پہ کر لوں گا. اس نے کہا اگر میں 2 ہفتے یا جو بھی ٹائم ہے میں گرین میں نہ کر سکا، میں آگے پہ چلے جاؤں. سو ہم جب یہ سوال کرتے ہیں تو ایکچولی ہم جواب ڈھونڈنا نہیں چاہتے. ہم یہ سوال کرتے ہیں میں کون ہوں. آپ اس کے لیے کوئی تو جواب ڈھونڈیں اپنا، کوئی یہ ہائیپوتھسس ہی ہے نا. آپ اپنے آپ کو کہیں کہ میں نالج ہوں، اسکل ہوں، ایٹیٹیوڈ ہوں، ایموشن ہوں، بیہیویئر. اس کے اندر اس کی جو ویگنیس ہے، اس کا جو گرے ہے، اس کو تھوڑا تھوڑا ختم کریں گے تو 30-40% بھی آپ اگر آج کہ جی اپنے آپ کو ڈیفائن کریں. ہم جب باہر جاتے ہیں تو سب سے پہلا سوال کرتے ہیں کہ آپ کے اسکلز کون سے ہیں. ہم کہتے ہیں پر نیچے مینجمنٹ، ایسا سامنے نظر آتا ہے کہ جی ہمارے اندر کوئی خاص اسکل نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں اچھا آپ کو کیا چیز آتی ہے، کہتے ہیں اچھا مجھے یہ ہے. کوئی لوگ کہتے ہیں مجھے آپ کو کیا بنانا آتا ہے، آپ کو یہ سافٹ ویئر، میں جو سافٹ ویئر بناتا ہوں. آپ ایکچولی یہاں پھر ایک اور پرسنل پروفیشنل سوشل وہ ڈومین کر لیں. So there are ways of actually clearing this gray if we want to do that. اور جی جلدی جی پروفیسر صاحب آپ بتائیں، ہمارا ٹائم ہو گیا. لاسٹ کویسچن. پہلے عمر کہہ رہے تھے نا کہ ہم لانگ ٹرم گول میں، تو میرا خیال ہے کہ انفارچونیٹلی ہم لانگ ٹرم گول تو سارے اچیو کرنا چاہتے ہیں. شارٹ رن میں اس ویک میں کیا کرنا ہے، یوزلی وی ڈونٹ ڈو دیٹ. کیونکہ میں اور نوید جو ہے سوچتے ہیں ہم 5 کلو وزن یا 7 کلو وزن کم کریں گے، لیکن اس ہفتے ہم احتیاط نہیں کریں گے. تو ایک تو یہ ہے. اور یہ جو انہوں نے سوشل پریشر کی بات کی، عمر کین انڈرسٹینڈ بیٹر. بیسیکلی ہمیں پولائٹ وے سے نو کہنا جتنا جلدی ہم سیکھ جائیں گے، ہم ہر چیز کو یس نہیں کر کے جی سکتے. ٹھیک ہے، ہم اپنی لائف کو جو ہے ڈیفیکلٹ بناتے جائیں گے. تو ہمیں نو کرنے کی ایک پریکٹس جو ہے، ہمارے یہاں ہر کوئی جو ہے نا وہ چاہتا ہے کہ میں اچھا کروں. تیسری چھوٹا سا کامنٹ وہ بیٹی کہہ کے گئی کہ فوکس کو پریکٹس کرنا پڑے گا. ہم ڈسٹریکشن کو 24 آورز پریکٹس کر رہے ہیں کہ میں یہ سیل فون ہے میں 20، تو اب وہ میری لائف کا حصہ بن گیا ہے. جبکہ فوکس جو ہے اس کی پریکٹس ہونا کہیں پہ میری لائف کا حصہ نہیں ہے. تو اینیو یہ جو آپ ایکسرسائز کر رہے ہیں، یہ جو آپ کر رہے ہیں، فرینکلی اسپیکنگ اس کا بہت پازیٹیو امپیکٹ ہے. ٹھیک ہے، اور اس کو آپ اور جو وہ ابھی نوید ہے سٹیز پہ، تو جو ابھی یہاں پہ بھی بات ہو رہی تھی کمپنی کی، تو یو بیکم اسمارٹ بائی ہیونگ ادر اسمارٹ پیپل اراؤنڈ یو. تو یہ آپ بڑی اچھی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں. ایون میں نے تھوڑی بہت اس کو کیا تو اسٹوڈنٹس بعد میں آئے، سر کون سی کتاب پڑھے؟ میں نے کہا اکنامکس میں یہ نہیں، سیلف جنرل میں کون سی. تو یہ ینگسٹرز آپ سے انسپریشن لے رہے ہیں، تو پلیز کیپ اٹ اپ. تھینک یو. بڑا پریسائز کوشچن ہے کہ ہم جہاں پر ابھی موجود ہیں کہ ویئر یو آر، تو ہم سب کچھ نہ کچھ ڈسٹریکشنز اپنے ساتھ کیری کر رہے ہیں. اس میں ہمارے اسٹیکس بھی ہیں. یعنی اگر ہم ان کو چھوڑیں گے تو ایک انسٹنٹ سینس آف لاس وہ رائز ہوگا ہمارے دماغ میں، اور اس سے ہم کچھ ملانکولک بھی ہو جائیں گے، اداس بھی ہو جائیں گے. تو اس چیز کو کیسے اوور کم کریں؟ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اسمارٹ فون کو چھوڑیں گے، تو اس میں ظاہری بات ہے آپ کو پھر ایک لاس بھی محسوس ہوگا کہ میں اس سے نکل گیا ہوں اور میں نے اس کو چھوڑ دیا ہے. تو یہ جو ڈسٹریکشن کو چھوڑنے کا لاس کا ایک سینس ہے کہ ہماری دیکھیں جو لاس ہے نا وہ ہے جو آپ کی گریٹیفیکیشن چاہ رہی ہے. اچھا آپ 2 طریقے ہو سکتے ہیں. میں اب فرینکلی آپ کو بتاؤں، سارے بیٹھے ہیں وہ
ہمارے ایک اور دوست ہیں مسعود صاحب, انہوں نے وعدہ کیا تھا لیکن وہ ویسے کوئی کام ہوا تو انہوں نے ویسے مطلب نہیں تشریف لا سکے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے تو سوال ہی پوچھنا چھوڑ دیا ینگ لوگوں سے کہ آپ نے کتنی کتابیں, کوئی کتاب پڑھی ہے پچھلے دنوں؟ تو کوئی ایسا بندہ نہیں کہتے مجھے ملتا جو یونیورسٹی میں پڑھتا ہو اور جو کہتا ہو کہ میں نے 5 کتابیں پڑھی, اور وہ ٹریننگ میں ہے ہماری سرکاری, اور وہ کہتے ہیں کوئی سرکاری افسر مجھے ایسا نہیں ملتا جو یہ کہتا ہو کہ میں 5 جنرل کتابیں بتا دوں, 5. اب سوچیں, اب اگلا سوال یہ ہے کہ یہ بات نہیں ہے کہ 5 پڑھ کے 50 پڑھیں, نہ پڑھیں, لیکن اپنے ٹائم کو لوگ کیسے یوز کریں. یہ ندیم صاحب نے مجھے کورس پہ کہا, میں ادھر گیا جا کے یونیورسٹی میں, تو میں جا کے دیکھا تو میں نے کہا کہ فار ایگزامپل یو شوڈ کم ان دا روسٹرم اینڈ ٹاک. There were very few people actually who could actually انگریزی یا اردو دونوں میں 10 منٹ گفتگو کر سکتے اپنے سبجیکٹ. تو بہت سیریس لیک ہے. وہ لیک کیوں ہے؟ کیونکہ وہ جو آرگنائزیشن ہے نا نالج کی, یعنی اس کو ابزارب کرنے کی, وہ آرگنائزیشن مس ہے. آپ نے کہا لاس ہے, وہ دو ہی طریقے ہیں, یا تو آپ اس کو گریٹیفائنگ بنا لیں, یا اگر وہ گریٹیفائی نہیں بننا اس کو انویسٹمنٹ سمجھ لیں. انویسٹمنٹ سمجھ لیں نا. انویسٹمنٹ میں کیا ہوتی ہے, آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کاسٹ تو مطلب اپنے ہاتھ سے, یہ نوید صاحب جو ہیں یہ آج کل خرچہ کر رہے ہیں ہر چیز پہ, ٹھیک ہے. اگر یہ اس کو لاس سمجھیں گے نا تو یہ آگے نہیں چل سکے. یہ سمجھ رہے ہیں یہ انویسٹمنٹ ہے. انویسٹمنٹ کے نتیجے میں آپ کے ذہن میں ایک رہتا ہے کہ میں یہ کروں, تو اگر میرے کچھ لاس ہوگا تو میں یہی سمجھوں گا کہ یہ انویسٹمنٹ ہے. تو اگر ایک میرے بزرگ تھے وہ ہر بندے کو کلاسیفائی کرتے تھے کہ یہ آدمی علم دوست ہے اور یہ علم دوست نہیں ہے. آپ نے جو بات کی ہے نا ابھی, 5 کتابیں پڑھی یا کسی نے نہیں بول سکا, تو دیٹ از آلسو کلاسیفیکیشن آف پیپل کہ علم کے ساتھ کس کی دوستی. پروفیسر ہونے کا ضروری نہیں ہے کہ وہ علم کا بھی دوست ہو. نہیں, میں سب کو کہتا ہوں یہ سارے دوست ہیں. میں کہتا ہوں کہ بالکل نہ پڑھیں اگر آپ مطلب آپ کے بینک اکاؤنٹ میں اتنے پیسے ہوں آپ کو پتہ نہ ہو, اگر آپ کے والد صاحب جو ہیں وہ بہت اللہ تعالیٰ نے ان پہ فضل کیا ہو, اگر آپ کو ویسے آپ کا کوئی ایسا اسکل ہو, نیچرل اسکل بھی ہوتا ہے لوگوں میں, لیکن اگر آپ کا بزنس, یہ ہمارے بھتیجے سے سر جی پوچھنا ہے ظہیر صاحب کے بیٹے سے. ہاں لیکن جیسے کہ آپ نے بات کی, میں آپ سے تھوڑا سا اپنے کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ if someone wants to bring a change in himself or herself, تو اس کو ایک خود اپنے آپ کے لیے ایک اسٹریٹجی پلان یا اسٹرکچر کرنی چاہیے اکارڈنگ ٹو اٹس ماحول, اس کا ماحول, اس کی عادات کے ساتھ, یا پھر ایک آدمی کی سکسیزفل اگزامپل لینی چاہیے کیونکہ اس کو نہیں پتا کہ اس کا جو ہے وہ پلان وہ ورک آؤٹ کرے گا بھی ایونچولی کہ نہیں. وہ اس میں بھی سوال ہے, اس میں بھی سوال ہے. تو جنرلی دیکھیں جو اس نے بات کی ہے نا کہ جنرلی جو آپ کہہ رہے ہیں نا کسی اور بندے کا پلان لے کے کاپی پیسٹ اپنے اوپر کر لیں, تو دیٹ جنرلی ڈز ناٹ ورک. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس نے آن ایوریج بات کی ہوئی ہے نا. ہو سکتا ہے کچھ جیسے انہوں نے کہا میں نے کسی کا دیکھا بل گیٹس آج کل بکس پڑھتا ہے, وہ اپنے بارے میں بتا دے میں اتنی کتابیں پڑھی ہیں. ہو سکتا ہے کوئی اور سی او بھی انسپائر ہو جائے کہ یار بل گیٹس کو ویسے اگر اتنا ٹائم ہے تو میں بھی پڑھ سکتا ہوں. لیکن یہ ہے کہ اٹس آلویز بیٹر, جو اس کتاب کی ریسرچ بتاتی ہے کہ آپ اپنا پلان کسٹمائز چاک آؤٹ کریں, اینڈ دا ریزن از کہ وٹ ورکس فار یو اٹ مے بی ڈفرینٹ فرام سم ون ایلس. لیکن اس سے پہلے آپ نے یہ ارج ہونی چاہیے کہ آپ یہ کہیں کہ میں پوائنٹ اے پہ ہوں, ہاں وہاں سے پوائنٹ بی, وہاں سے پوائنٹ بی ہے, ان دونوں پوائنٹس میں ہے فرق. میں نے جانا ہے پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی پہ, اور ظاہر ہے ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہیں. میں مطلب آپ کئی قسم کے ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہیں. لوگوں نے اپنے ویٹ واچر بنائے ہوتے ہیں, لوگوں نے, میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ہم جب چھوٹے تھے تو وہ ہمارے پاس ہوتے تھے, اب تو بچوں کو وہ بھی نہیں, وہ ایک گلا ہوتا تھا, انہوں نے بھی مینشن کیا, گلا ہوتا تھا. اب گلے میں کیا ہوتا تھا, آپ پیسے ڈال رہے تھے, وہ آپ کی فورسڈ سیونگ تھی. ہیبٹ فارمیشن بھی ہے. وہ یہی تھی نا کہ آپ نے ایک تو ہر ہفتے جا کے جتنے پیسے بچے اس میں ڈال لیے. اب کچھ لوگوں کے لیے گلا ول ورک, کچھ لوگوں کے لیے سم تھنگ. اب فار ایگزامپل ہم باہر کے لوگوں کی مثال دیتے ہیں, وہ بچوں کو کہتے ہیں کہ آپ نے جانا ہے اور آپ نے فار ایگزامپل یہ اپنے گھر کی بش کٹنگ کرنی ہے, آپ کو میں اتنی پیمنٹ کروں. کیا ایک کام کرنا ہے اور اس کو پتا ہے کہ کام کی کوئی ویلیو ہے. آئی تھنک اسی پہ اینڈ کر سکتے ہیں. یہ جو ہے نا ایک تو اس پہ اینڈ کرتے ہیں, اور دوسرا ہماری ایک ایکٹیویٹی ہوتی ہے نیکسٹ ہفتے کی کتاب. ہاں جی, وہ بتانا ضروری ہے. تو نیکسٹ ویک جو ہے وہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں دا نیو پاکستانی مڈل کلاس. تو ایک تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ کچھ بکس اور کچھ ٹاپکس پاکستان اورینٹیڈ بھی ہوں اور آتھر بھی پاکستانی ہوں. تو یہ ہمارا مقصود ہے. یہ آکسفورڈ میں ہے میرے خیال میں,
کام کرتی ہیں یا ہاں کیمبرج میں کسی یونیورسٹی میں؟ ہاں لمس میں بھی شاید ہے. ہاں لمس میں پہلے رہی ہیں. تو انہوں نے لاہور کے اوپر ریسرچ کی ہے اور لاہور کی مڈل کلاس جو ہے، ایک تو وہ بتاتی ہیں مڈل کلاس کہتے کسے ہیں، لاہور کی مڈل کلاس کیسی ہے اور وہ کیا کرتی ہے، پہلے مڈل کلاس کیا تھی اب کیا ہے. تو وہ سارا ایوولوشن انہوں نے پاکستان بننے کے بعد ڈسکس کیا ہے. تو جو نیکسٹ ویک جو ہے وہ ہم پاکستانی کانٹیکسٹ ہوگا، سوشیالوجی، اینتھروپولوجیکل ورک ہے، ایتھنوگرافی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ریسرچ میتھڈالوجی میں ایتھنوگرافی. تو ایک تو یہ کتاب جو ہے وہ اس لیے بھی یہ میں کچھ لوگوں کو، اور آپ کسی بھی ڈسپلن سے اگر ہیں تو یہ ایتھنوگرافی جو ہے یہ بڑی جو ہے وہ ایک اچھا ریسرچ ٹول ہے اور میتھڈ ہے. کسی بھی ڈسپلن سے آپ بلانگ کرتے ہوں تو اس کو سمجھنا کہ اس نے ریسرچ کیسے کی ہے دیٹ بیکمز ویری امپورٹنٹ. ہماری ایک پارٹیسپینٹ جی بی سے بھی ہیں، تو پچھلے دنوں جو ہے وہ میں نے ایک جی بی کی بک پڑھی تھی، وہ بڑی اچھی کسی وقت وہ بھی ڈسکس کریں گے، ڈیلوژنل اسٹیٹ نام ہے اس کا. تو وہ بھی ایتھنوگرافک ورک ہے جو انہوں نے گلگت جا کے کیا ہے. تو وہ جو ہے نا ایتھنوگرافی جو ہے اس کی اپنی ایک فیسینیشن ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ کی. تو آئی تھنک دس بک جو ہے وہ نیکسٹ ویک لاہوریوں کے بارے میں ہوئے گی، تو ہم تھوڑا جاننے کی کوشش کریں گے لاہوری جو ہے وہ کیسی کریچر ہے. اور وہ نوید صاحب کو کوئی اور کلیگ ہوں گی، ہاں وہ کمپنی کریں گے، میں نہیں ہوں، سوشیالوجسٹ ہیں تو وہ ساتھ ہوں گے. حالانکہ میں بڑا کین ہوں، میں نے یہ کتاب پڑھی ہے کہ اس پہ بھی میں رائے دیتا، لیکن وہ زیادہ نہیں، مجھے ایکچولی لاہور جانا ہے، یہ ادھر لاہور سے ان کو لائیو لیں گے، لائیو لے سکتے ہیں کہ یہ مڈل ہم نے کلاس. اصل میں اپنے یہاں جو رواج بنایا ہے وہ یہ بنایا ہے کہ ہم جو ہے اس کو سنڈے ضرور کریں چاہے ہم میں سے کوئی نہ ہو. تو تھینک یو ویری مچ، آپ دیکھتے بھی رہیے، سنتے بھی رہیے اور اپنا خیال رکھیے. بہت شکریہ.